ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 35۔ مہرالنساء کے گھر پر مامور چوکیدار سے زیب النساء کو حیات علی کے آمد کی اطلاع ملی تو وہ فوراً واپس آئی تھی، لیکن حیات علی جا چکے تھے۔ وہ واپس بہن کے یہاں جانے کی بجائے وہیں رک گئی تھی۔ 2 دن گزرے تو بخش دن چلا آیا تھا۔ پیسوں کا ایک لفافہ دے کر اس نے جو پیغام دیا اسے سن کر تو زیب النساء کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ چودھری صاحب اپنے بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلے گئے۔ یہ رقم آپ تک پہنچانے کا کہا تھا، کب گئے؟ گم حواسوں کو مشکل یکجا کرتے اس نے پوچھا۔ 1 دن پہلے انہوں نے پیغام بھی دیا تھا کہ وہ جلد از جلد واپس پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک عدد چوکیدار رکھنے کا کہہ کر گئے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے باپ سے ہوشیار رہیے گا، اگر کوئی خطرہ محسوس کریں تو اپنی بہن کے ہاں چلی جائیے گا۔ زیب النساء کو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ وہ واپس کب آئیں گے؟ 1 ماہ کا قیام ہے وہاں، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ زیب النساء جیسے بالکل رہ گئی تھی، نہ جانے کیوں دل کو عجیب وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ملازمہ موجود تھی۔ شام تک بخش دین وہاں رہا تھا۔ اس نے باہر کے کاموں کے لیے ایک نوعمر لڑکے کا انتظام کر دیا تھا۔ بخش دین چلا گیا تو زیب النساء کا پریشانی سے برا حال ہونے لگا۔ ملازمہ نے بتایا تھا اس کی غیر موجودگی میں صفدر کئی بار اس کے گھر آیا تھا اور برا بھلا کہتے دھمکیاں دیتے چلا گیا تھا۔ اگلی صبح سویرے صفدر پھر آ ٹپکا تھا۔ سامان سمیٹ اور چل میرے ساتھ۔ دھوکے سے نکاح کر لیا اس چودھری سے تو میں نمٹ لوں گا۔ وہ پھر شور مچا رہا تھا۔ ابا، اماں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ اس قابل ہوتے تو رونا ہی کیا تھا؟ آپ نے تو مجھے اپنے جوئے کی خاطر بیچ ڈالا تھا، اب کیا لینے آئے ہیں؟ زبان زیادہ نہ چلا۔ اگر وہ چودھری کسی قابل ہوتا تو واپس پلٹتا۔ ساری خبر ہے مجھے، مہینوں وہ تیری خبر نہیں لیتا۔ وہ کہا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بڑے خاندانی زمیندار ہیں، 1000 کام ہوتے ہیں ان کے، ہر وقت ادھر نہیں رہ سکتے۔ زیب نے چودھری حیات علی کا دفاع کیا۔ تو تجھے اپنے ساتھ رکھ تو سکتا ہے نا؟ صفدر نے جھراکی۔ زیب النساء کے دل پر گویا آری سی چلی تھی۔ اس نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹنے کو تھی۔ یہ گھر کس کے نام ہے؟ گھر کو تارتے صفدر نے پوچھا تو وہ رک گئی۔ مجھے نہیں پتا، وہ چڑ گئی۔ وہ باپ کی لالچی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ آج کل اس کی جو حالت تھی اس کے سبب وہ ویسے ہی بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، لیکن بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ باپ کو جھیل رہی تھی۔ تو پھر تجھے پتا کیا ہے؟ کچھ خرچہ ورچہ بھی دیتا دلاتا ہے یا پھر خالی خولی نکاح کے نام پر بٹھا رکھا ہے؟ زیب نے بڑے ضبط سے دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ صفدر بڑی سوچتی نگاہوں سے گھر کو دیکھتے ارد گرد چکر لگانے لگا تھا۔ شہوار ہسپتال ماجی کے ساتھ آئی تھی۔ مصطفیٰ ڈاکٹرز کے پاس تھا۔ صبوحی بیگم کو ہوش آ چکا تھا جبکہ ولید ابھی بھی انڈر آبزرویشن تھا۔ انا شہوار کے گلے لگ کر شدت سے رو رہی تھی۔ اگر ولی کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ پر شہوار ساکت ہوئی۔ اتنی شدت، اتنی جذباتیت۔ سبھی ویٹنگ روم میں تھے جبکہ وہ انا کے ساتھ صبوحی بیگم کے کمرے میں تھی۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس دعا کرو، شہوار تسلی دے رہی تھی جبکہ اس کا دل خود بھی بہت غم زدہ تھا۔ کچھ دیر بعد روشی اور احسن آ گئے تھے، ساتھ ضیاء صاحب بھی تھے۔ ڈاکٹرز کی طرف سے ولید کے لیے ابھی بھی وہی جواب تھا۔ مصطفیٰ بہت پریشان تھا۔ مصطفیٰ وقار صاحب کے ہمراہ صبوحی بیگم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مہرالنساء اور شہوار کو موجود پا کر رک گیا تھا۔ انا کا کندھا تھپتھپاتے شہوار نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آپ دونوں کس کے ساتھ آئی؟ قریب آ کر اس نے ماجی سے پوچھا۔ شہوار آنا چاہ رہی تھی تو ڈرائیور چھوڑ گیا تھا۔ آپ ساری رات کی تھکی ہوئی تھی، آرام کر لیتی، کسی اور کو ہمراہ لے کر شہوار آ جاتی، مصطفیٰ نے کہا۔ شہوار انا سے جدا ہو کر قریب آئی۔ میں رات سے کالز کر رہی ہوں، آپ پک ہی نہیں کر رہے، انداز میں خفگی تھی۔ ادھر اتنی ٹینشن تھی، بزی تھا، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے شہوار کو دیکھتے کہا۔ کہ میسیج کا رپلائی تو کر سکتے تھے نا؟ میں نے ابھی تک کوئی میسیج بھی نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا اور پھر احسن کے پکارنے پر پلٹ گیا تھا۔ رات کی طرح مصطفیٰ کا انداز خفا نہیں تھا، تاہم سنجیدگی برقرار تھی۔ شہوار کے اندر کچھ سکون سا اترا تھا۔ صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کی ڈیوٹی آورز شروع ہو چکے تھے۔ صبوحی بیگم ہوش میں تھی، بات بھی کر رہی تھی۔ ان کی طرف سے دل کو کچھ تسلی ہوئی تو توجہ اور پریشانی کا مرکز ولید کی ذات بن گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ گویا زندگی روٹتی جا رہی ہے۔ شہوار آپ ایسا کریں، انا کو سمجھا بجھا کر گھر لے جائیے، روشی ماما کے پاس رک جاتی ہے، پاپا کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملتی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ ایسا نے کہا تو شہوار نے سر ہلا دیا تھا۔ انا گھر جانے پر آمادہ نہ تھی۔
لیکن سب کے اصرار پر وقار صاحب اور شہوار کے ساتھ آ گئی تھی۔ مہرونسا ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ انا کو شہوار کے سہارے کی ضرورت تھی، سو اسے اس کے ساتھ جانے دیا گیا تھا۔ گھر آ کر سغرا سے چائے بنوا کر شہوار نے زبردستی انا کو پلائی۔ وقار صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ناشتہ کرنے سے انہوں نے بھی منع کر دیا تھا۔ عجیب افسردہ سا ماحول تھا۔ شہوار واپس انا کے پاس اس کے کمرے میں آ گئی تو وہ قالین پر بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ انا، شہوار نے اس کا کندھا تھامنا چاہا تو وہ اس کے ساتھ لپٹ کر شدت سے رو دی تھی۔ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو شاید میں ولید ضیاء سے کبھی محبت نہ کرتی، انا نے روتے ہوئے کہا، اور شہوار ایک دم گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں نے ولی کو دل کی تمام گہرائیوں سے چاہا تھا، پاگل پن کی حد تک۔ ولی کی طرف نگاہ اٹھتی تھی تو اپنا آپ بھول جاتی تھی میں۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہوار نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا۔ اگر یہ سب تھا تو تم نے یہ منگنی کیوں ختم کی؟ یہ حماد کہاں سے آ گیا تھا تم دونوں کے درمیان؟ شہوار کی حیرت سبا ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کاشفا میرے اور ولی کے درمیان آ گئی تھی۔ شہوار کاشفا کے نام پر ایک دم چونکی تھی۔ کون کاشفا؟ ایک بار ولی کی کار سے اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر دونوں ملنے لگے۔ وہ لڑکی ولید کو پسند کرنے لگی اور میں سمجھتی رہی کہ ولید میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے سر جھکا اس نے مزید بتایا، اس لڑکی نے ولید کی خاطر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ شہوار الجھ گئی تھی۔ وہ مجھے کالز کرتی اور بہت کچھ کہتی رہتی، میں الجھتی رہی کہ ولید بھی اس لڑکی میں انوالو ہے۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں ولید سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتی تھی اور محبت کے ساتھ اس کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں بد اعتمادی کا شکار ہوئی اور میرا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ میں نے ولید ضیاء سے محبت تو کر لی تھی لیکن کبھی اعتبار نہ کر سکی۔ وہ کہہ کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھر شدت سے رو دی۔ میں سمجھتی رہی کہ ولید مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں ولید سے الجھتی تھی، لڑتی تھی، میرے جذبات نے مجھے عجیب پاگل سا بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ولید کو خود سے بدظن کر دیا۔ جب یہ سب کچھ تھا تو پھر یہ فاصلے کیسے آ گئے تم دونوں میں؟ جہاں تک میں جان پائی ہوں ولی بھائی ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور مخلص انسان ہے، تم نے اتنی بڑی زیادتی کر دی ان کے ساتھ۔ شہوار کو یہ سب سن کر اور انا کی حالت دیکھ کر ازحد تأسف ہو رہا تھا۔ میری بے وقوفی، کم عقلی اور میرا جنون مجھے لے ڈوبا۔ میں ولید کی محبت، اس کے رویوں کو شک کی نگاہ سے تولتی رہی، کبھی کاشفا اور کبھی کیتھی کو لے کر بدظن ہوتی رہی۔ وقت انا کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، پچھتاوے اس کے ساتھ تھے، صرف پچھتاوے۔ وہ پچھتاووں کے سمندر میں غرق خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ لیکن میں نے بس یہی چاہا تھا کہ ولی کو کچھ بھی نہ ہو، کسی کو بھی کچھ نہ ہو۔ کاشفا مجھے دھمکیاں دیتی رہی اور میں یہ سب سمجھتے بوجھتے اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتی گئی۔ شہوار نے اسے حیرت سے دیکھا، نہ جانے یہ کاشفا کون تھی اور اس کی کیا کہانی تھی۔ انا اسے بہت عزیز تھی لیکن اسے گمان تک نہ تھا کہ انا کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا، وہ بھی محض کسی اور لڑکے اور ایک شک کی وجہ سے۔ شہوار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور انا اس کے دل پر منو کے حساب سے بوجھ لدا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ بتاتی چلی گئی اور شہوار حیرت سے گنگ انا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتی رہی تھی۔ صفدر سام کی طرح اس کے گھر میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ زیبن ایک طرح سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بخش دن جس لڑکے کا بندوبست کر کے گیا تھا وہ اسے فارغ کر چکا تھا۔ ملازمہ پر اس کی کڑی نظر تھی، کئی بار وہ زیبن کے کمرے اور پورے گھر کی تلاشی لے چکا تھا۔ پیسے کی ہوس نے اسے اندھا بنا رکھا تھا۔ زیبن گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن جو نزدیک آتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہی وہ زندگی سے بیزار حالات میں جکڑی بالکل بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں بابا صاحب کی آمد کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیات علی کو ہم نے باہر بھجوا دیا اور ہم ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اب اگلے 3 سال تک پاکستان نہیں آ سکے گا۔ تم جیسی لڑکیوں سے اپنے بچوں کی جان کیسے چھڑوائی جاتی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ دولت و جاگیر کے نشے میں چور کہہ رہے تھے اور زیبن حیرت میں گم ان کو سن رہی تھی۔ جاگیرداروں کے بیٹے جوانی کے جوش میں ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہمارے نزدیک اس بازاری لڑکی سے زیادہ نہیں جو پیسے کی خاطر اپنا آپ کو بیچ دیتی ہے۔ وہ اسے ذلیل کر رہے تھے اور زیبن کے اندر گویا پل پل زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 1-2 دن کے اندر یہ گھر خالی کر کے نکل جاؤ تم یہاں سے، ورنہ میرے ملازم خود آ کر تمہیں یہاں سے ذلیل کر کے باہر نکال پھینکیں گے۔ زیبن کا دل ایک دم کانپا تھا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے خاموش تماشا دیکھتے باپ کو دیکھا۔ ایسے کیسے نکل جائے؟ تمہارا بیٹا نکاح کر کے لایا تھا اسے۔ صفدر درمیان میں کودا تو پہلی بار باپ کی موجودگی سے زیبن کے اندر کچھ تسلی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ باپ ہوں اس کا۔ اوہ! بابا صاحب نے بغور دیکھا۔ ایک چالاک اور عیار شخص جیسی چمک آنکھوں میں لیے وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے بندے تم لوگوں کو باہر نکال کریں گے۔
بابا صاحب نے ڈرانا چاہا تھا۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھواؤں گا، کورٹ میں مقدمہ کر دوں گا، صفدر چیخ کر بولا۔ تبھی بابا صاحب نے اپنے ملازمین کو آواز دی۔ وہ اندر آ گئے تھے۔ 2 دن تم لوگ اس گھر کے سامنے پہرا دو گے۔ اگر ان لوگوں نے گھر خالی کر دیا تو ٹھیک، ورنہ اٹھا کر سامان سمیت باہر پھینک دینا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے صفدر چیختا چلاتا رہا، لیکن کوئی اثر نہ تھا۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو صفدر باہر بھاگا۔ ابھی گاڑی روانہ نہیں ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے سنجیدگی سے صفدر کو کھڑکی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کچھ کہتے دیکھا تو تلخی سے مسکرائے۔ 1 ماہ گزرنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ حیات علی نے گھر فون کیا۔ بابا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے انہیں 2 ماہ مزید رکنے کو کہا۔ حیات علی پہلے ہی بڑی مشکل سے 1 ماہ گزار پائے تھے۔ بابا صاحب کا یہ حکم بہت گراں گزرا تھا۔ انہوں نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن بابا صاحب کے دو ٹوک انداز کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ بابا صاحب سے بات کرنے کے بعد حیات علی ازحد فکر مند تھے۔ زیبن جس حالت میں تھی، ایسے میں اس کے پاس ایک ہمدرد، ایک خیال رکھنے والی ساتھی کی ضرورت تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس سے مل بھی نہیں سکے تھے۔ ملازمہ کی زبانی، اس کے باپ کی آمد، پھر بہن کے ہاں زیبن کے چلے جانے کا سن کر دل اور بھی پریشان تھا۔ نہ جانے کس حالت میں تھی وہ جو بہن کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہ تو دن گن گن کر یہ وقت گزار رہے تھے، لیکن اب بابا صاحب کا یہ حکم، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ زبیدہ کا بھائی ان کے قیام کی مدت بڑھا دے گا۔ وہ آرام و سکون سے بیوی بچوں سمیت وہاں رہ لے۔ 2 ماہ اور رکنا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ انہوں نے زبیدہ سے بات کی تو زبیدہ نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں ابھی رکنا چاہتی ہوں، بھائی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ عرصہ مزید قیام کریں۔ تم اور بچے رکنا چاہتے ہو تو ضرور رکو، مگر میں نہیں رکوں گا، میں اب جلد ہی واپس چلا جاؤں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ زیبن کو اس حالت میں چھوڑ کر آنے پر ان کا دل مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ زبیدہ بھی واپس آنے پر راضی نہ تھی۔ وہ اپنی واپسی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ اس دن بھی وہ ایمبیسی میں گئے تھے۔ واپسی پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے تھے جب مخالف سمت سے آتی تیز رفتار گاڑی ان کو کچل کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ جس جگہ آئی تھی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ان کے ہمراہ چلتی وہ ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ انھا کو رہ رہ کر اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے ان دونوں کے ہمراہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ولید کی طرف سے بدگمانی اور شکوک نے گویا اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر دی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے ان دونوں لڑکیوں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوئی، کاشفا اور اس کے ساتھ موجود دوسری لڑکی نے اس کے ہاتھ سے بکس اور بیگ لے لیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تم ہماری مہمان ہو، آرام و سکون سے بیٹھ جاؤ، چائے منگواتی ہوں، وہ پیو اور ہماری بات سنو۔ کاشفا نے اسے کندھے سے پکڑ کر بستر کے کنارے دھکا دے کر بٹھا دیا تھا۔ اس نے اس کا بیگ لے لیا۔ وہ اس کی تلاشی لے رہی تھی اور پھر ایک کونے سے موبائل نکال کر اس نے اس کے سامنے سوئچ آف کیا تھا۔ انھا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کاشفا مسکرائی تھی۔ اس کا دماغ اب تیزی سے سوچ رہا تھا اور جو حقیقت سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں لڑکیوں کے ہاتھ دھوکہ کھا چکی ہے، اور اب نہ جانے کاشفا کیا کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ ایک دم اپنا چکراتا سر تھام کر بے یقینی سے انہیں دیکھتی بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ ارے ہم نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں، تم ابھی سے ہمت ہار گئی؟ کاشفا نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی نڈھال سی تھی ایک دم بے دم سی ہو گئی تھی۔ اس کی ذہن کی سطح پر لگنے والا یہ صدمہ اسے بالکل مفلوج کر چکا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انھا کی آواز لرز رہی تھی۔ ولید کو، وہ گھٹیا انداز میں ہنسی تھی۔ انھا کے اندر جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو تم؟ وہ اذیت سے چیخی تھی۔ اپنی تصحیح کر لو، میں لائی نہیں، تم خود اپنی مرضی سے چل کر آئی ہو۔ انھا کو لگا اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں مجھے دھوکے سے ساتھ لائی ہو۔ تم بات کرنا چاہتی تھی، میں تمہاری بات سننے کے لیے ساتھ آئی تھی۔ کاشفا ہنسنے لگی تھی۔ ہاں بات ہی تو کریں گے، ہنسی روک کر اس نے کہا تھا، لیکن اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جا رہی ہوں میں۔ انھا کاشفا کے تیور دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ وہ بے یقینی کے سحر سے نکلی تو ایک دم اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کاشفا نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا اور کاشفا کے دوست نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ انھا کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اب تم ہماری قید میں ہو اور تم تب تک یہاں سے نہیں نکل سکتی جب تک میں نہیں چاہوں گی۔ کاشفا کا لب و لہجہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ انھا کو لگا کہ جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ یو بلڈی! وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے چیٹ کیا، دھوکے سے یہاں لائی۔ وہ ایک دم تمام تر لحاظ و مروت بھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ یو شٹ اپ! کاشفا نے انگلی اٹھا کر ایک دم چپ کروایا تھا۔ تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہو، ذرا سی بھی بکواس کی تو جان سے مار دوں گی۔ کاشفا نے اپنے بیگ سے چاقو نکال کر انھا کے سامنے لہرایا تھا۔ انھا کا سانس ایک دم رکنے لگا تھا۔
आराम से बैठ जाओ। चाकू के इशारे से उसने उसे बिस्तर की तरफ धकेला था। ना बिस्तर के किनारे गिर गई थी। मैं वलीद से मोहब्बत करती हूँ और तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हो। उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए काशफा ने कहना शुरू किया था, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वलीद मुझसे मोहब्बत करता है। दोनों के चेहरे के जाविये बदले थे। मुझे वलीद पहली निगाह से ही अच्छा लगा था और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मुझे उस शख्स को हासिल करना है, और फिर मैंने उसके लिए कोशिश शुरू कर दी। वो मुस्कुराकर कह रही थी। अना ने लब भींच लिए थे। वलीद जितना शानदार था मेरे लिए उतना ही मुश्किल मर्द साबित हुआ। मैं काशफा जो लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, वो वलीद ज़िया को ना अपने हुस्न के जाल में जकड़ सकी और ना ही अपनी अदाओं से। वलीद से दोस्ती में ज़्यादातर हाथ मेरा था और वो मुरव्वत में मेरी तरफ बढ़ता रहा। मैं समझती रही कि एक दिन ज़रूर मैं उसे हासिल कर लूँगी, लेकिन फिर तुम दरमियान में आ गई। उसने कहते कहते नफरत से अना को देखा था। तुमने मुझे बताया कि तुम उसकी फियांसी हो। मैं यकीन करने को तैयार ही ना थी। मैंने वलीद के लिए क्या कुछ जतन किया था कि उसे कायल करने के लिए खुदकुशी तक की कोशिश की, लेकिन वो अब मुझसे नफरत करने लगा। वो कहता है मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मैं अब उससे बताऊंगी अगर काशफा को उसकी मनपसंद चीज़ ना मिले तो वो क्या कुछ कर सकती है। और वो सब जो तुम अपने और वलीद के ताल्लुक़ के बारे में बताती रही, वो सब क्या था? काशफा के अल्फाज सुनकर अना का गम से बुरा हाल था। उसने बेयकीनी से पूछा तो काशफा मुस्कुराई थी। वो सब झूठ था। मेरा और वलीद का ऐसा कोई भी ताल्लुक़ ना था। मेरा मकसद तुम्हें वलीद से बदजन करके दूर करने का था। अना का जी चाहा अपने आप को शूट कर ले। वो एक कम अकल, अहमक और बेवकूफ़ लड़की साबित हुई थी अपनी बदएतमादी और शकी तबीयत के बायस। ना सिर्फ खुद अजाब में मुब्तला रही थी बल्कि वलीद की ज़िंदगी भी अजीरन कर चुकी थी। उसका जी चाहा फूट फूट कर रोई। तो अब क्यों बता रही हो तुम? अना का जी चाह रहा था कि अपने सामने खड़ी लड़की समेत वो सारी दुनिया को आग लगा दे। मैं वलीद के सामने हर तरह का हरबा आजमा चुकी हूँ। वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन अब मुझे उसे हासिल करना है। ये अब मेरी ज़िद है और तुम मुझे वलीद तक पहुँचाओगी, मेरे और उसके दरमियान राह हमवार करोगी। काशफा ने सफाकियत की इंतहा कर दी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी ये सारी बकवास सुनने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? अना के लहजे में नफरत थी। काशफा मुस्कुराई। बिल्कुल, तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा। तुम हमारे साथ आकर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार चुकी हो और जब तक हमारे दरमियान मामला तय नहीं होंगे तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। हाथ में थामा चाकू अना के सामने करते उसने कहा। तो अना के अंदर एकदम गम गुस्से का तूफान, शदीद तूफान उठा था। उसने खींचकर अपना हाथ काशफा के चाकू वाले हाथ पर मारा था। चाकू दूर जा गिरा था। काशफा को धक्का देकर अपना बैग झपटकर अना तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। तब तक काशफा और उसकी दोस्त दोनों संभल चुकी थी। काशफा ने दोबारा चाकू थाम लिया था। अना ज़ोर ज़ोर से लॉक घुमा रही थी। यू ब्लडी, तुम यहाँ से भागोगी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। काशफा पागलों की तरह घर्राते अना की तरफ बढ़ी थी। सफदर की आंखों पर लालच की पट्टी चढ़ी हुई थी। वो बाबा साहब से मिला था। न जाने क्या मामला तय किए थे कि ज़ेबुन्निसा के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसने मुलाजमा को फारिग कर दिया था और फिर ज़ेबन को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर एक और जगह चला आया था। अब भाई ये जुल्म मत करो, मेरी हालत देखो, मैं कहाँ ख्वार होती रहूँगी। वो मेरे शौहर का घर था, मेरा शौहर मुझे यहाँ लाया था, क्यों जुल्म कर रहे हो? बाप के सामने हाथ जोड़कर रोती ज़ेबन सफदर का दिल नहीं पिघला सकी थी। तेरी माँ मरते मरते मेरे साथ तो नेकी कर गई। बड़ा पैसा है उस चौधरी के पास, अब देखो मैं कैसे पैसे निकलवाता हूँ। बेटी के रोने धोने का कोई असर ही ना था। ज़ेबन ने सर हाथों में थाम लिया था। वो उसे थोड़ा बहुत खाने का सामान देकर घर में बंद करके चला गया था। ज़िंदगी में पहली बार ज़ेबुन्निसा उस रात खौफज़दा हुई थी और फिर आने वाले लगातार 3-4 दिन तक सफदर ने घर की राह न देखी तो ज़ेबन को अपने साथ साथ अपने अंदर पलती जान की फ़िक्र भी सताने लगी। घर में सफदर खाने पीने के जो छोड़ कर गया था वो सब ख़त्म हो चुका था। कल से वो बस पानी पर गुजारा कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसी तरह वो भूख से नढाल लड़ती रही तो वो मर जाएगी। वो बस हर वक्त रो रो कर अल्लाह से सफदर के आने की दुआएं करती रही थी। और फिर 5वें दिन सफदर चला आया था। बरामदे के नंगे फर्श पर बेहोश ज़ेबुन्निसा को देखकर वो एक पल को ठटका था। उसे बाबा साहब के साथ की गई साज़बाज़ पानी में डूबती महसूस होने लगी। वो बाबा साहब को ब्लैकमेल करके बहुत सारा पैसा निकलवाना चाहता था। ऐसे आलम में ज़ेबन का ज़िंदा रहना लाजमी था। जैसे तैसे करके उसने ज़ेबन को चारपाई पर लेटाया था और खुद डॉक्टर को बुलाने चल दिया था। भूख, नकाहत, खौफ और सदमे ने ज़ेबुन्निसा को नीम जान कर दिया था। वो जिंदा थी, बस अल्लाह का ही करम था। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाइयाँ लिखी, मुनासिब खुराक और देखभाल की तलकीन करता चला गया तो सफदर ज़ेबुन्निसा की तीमारदारी में लग गया था। कुछ दिनों में उसकी हालत बेहतर हुई। वह अब उठने बैठने के काबिल हो गई थी। अब्बा क्यों कर रहे हो ये सब? अगले दिन सफदर खाने पीने का काफ़ी सारा सामान रख कर फिर कहीं जाने लगा तो खौफ से लर्जती ज़ेबुन्निसा सामने आ खड़ी हुई थी।
تو تیرا کیا خیال ہے میں ہر وقت تیرے گھٹنے سے ہی لگا رہوں؟ کہا جانے والی نظروں سے زیب النساء کو گھورا تو وہ سہم گئی تھی۔ ماں کے پلو سے لگ کر جوان ہونے والی لڑکی چودھری حیات علی کی بیوی بن کر اور بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ صفدر چلا گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ دن بدن اس کے اندر کی مقابلے کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ چودھری حیات علی کو ملک سے باہر 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ گھر چھوڑ چکے تھے، کوئی جان پہچان والا نہ تھا کہ جس سے وہ رابطہ کر کے کوئی خیر خبر حاصل کر لیتی۔ زندگی ایک دم تاریک اور بھیانک ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ صفدر صرف تب تک اس کا خیال رکھنے والا تھا جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لیتی۔ اس کے بعد اس جیسا لالچی آدمی نہ جانے اسے کس کے ہاتھ جوئے کے نام پر بیچ دیتا۔ جو دن گزر رہے تھے وہ دن رات حیات علی کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، بس اپنے بچے کے آنے کا انتظار تھا۔ زیب النساء کا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا۔ اور پھر ایک شام اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس شام صفدر گھر پر ہی تھا۔ 2 دن بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ بیٹی کی چیخیں سن کر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر نہ جانے اسے اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا یا کیا تھا۔ وہ ایک عورت کو لے آیا تھا اور پھر اس شام اس نے اللہ کو یاد کرتے درد سہتے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، ایک خوبصورت لیکن بہت کمزور سے بیٹا۔ زیب النساء کو لگا اس کے اندر جیسے زندگی نے پھر نئی کروٹ لی ہو۔ اسے تمام تکلیفیں اور تمام درد بھولنے لگے تھے۔ صفدر خلاف توقع اس کا خیال رکھ رہا تھا، کھانے پینے کا سامان لا دیتا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا لیکن بہت کمزور۔ زیب النساء کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی، لیکن اب اس کے اندر اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنے کی خواہش ابھری تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ حیات علی کا انتظار کرتے کرتے وہ اب مایوس ہو چکی تھی۔ اب اس کی سوچوں کا محور صرف اس کا بیٹا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو 8 دن گزر چکے تھے، نہ کوئی رسم ہوئی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ غم سے نڈھال زیب النساء نے خود ہی اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا، فیضان حیات علی۔ وہ دن میں کہیں کہیں بار یہ نام دہراتی اور سسکنے لگتی۔ اسے حیات علی کی بہت یاد آتی تھی۔ صفدر کی طرف سے ابھی تک سکون تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے، علاج معالجے کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے لالچ تھا یا کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اس دن فیضان کو سلا کر کمرے سے نکلی تو صفدر نے روک لیا۔ اپنے بیٹے کو تیار کر دے، مجھے اسے کہیں لے کر جانا ہے۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ حیات علی کے باپ کے پاس جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے باپ کی خیر خبر لوں گا۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا۔ نکاح ہوا تھا تمہارا، اس کے باپ نے اس گھر سے نکلوا دیا اور اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ صفدر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو تم خود جا کر پتہ کراؤ نا، فیضان کو کیوں ساتھ لے کر جاتے ہو؟ زیادہ بک بک نہ کر، تجھ سے مشورہ نہیں مانگا، اپنے بیٹے کو کپڑے بدل کر دے مجھے، صفدر نے تلخی سے کہا۔ وہ ایک لمبی پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ اب فیضان کو آلہ بنا کر بابا صاحب کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی وہ گھر چھوڑنے پر معاملہ طے کرتے ان سے رقم نکلوا چکا تھا۔ زندگی اس کی جیسے تیسے گزر چکی تھی، لیکن وہ اب اپنے بڑھاپے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں دوں گی، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم اسے لے کر بھاگ گئے تو؟ زیادہ زبان نہ چلا، بھاگنا ہوتا تو ان 2 ماہ کا انتظار نہ کرتا۔ اس کے باپ کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، تیرا ہی بھلا اس میں۔ بیٹی غصے سے بیٹی کو گھورا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ لیکن فیضان بہت چھوٹا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو ٹھیک ہے، چل تو بھی ساتھ چل، اسے کسی بھی طرح آمادہ نہ دیکھ۔ صفدر نے پینترا بدلا تھا۔ زیبن مان گئی۔ حیات علی کے گاؤں کا انہیں بس نام کا پتہ تھا۔ صفدر کے ساتھ انہیں وہاں آتے آتے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ وہ اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ حیات علی کی حویلی تک پہنچنے میں دقت نہ ہوئی تھی۔ بخش دی نے فوراً پہچان کر انہیں گیٹ پر ہی روک لیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ دیکھتے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ حیات علی میری بیٹی کا شوہر ہے، اس کے باپ نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، کہتا تھا خاموشی سے نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر نکل آیا، لیکن اب اس کا ایک بیٹا ہے، چودھری حیات علی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ صفدر اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ بخش دین ارد گرد دیکھتے کسی کو علم نہ ہو جانے کے خوف سے ان دونوں کو لے کر ایک طرف کونے میں آ رکا تھا۔ دیکھو، تم نے ان کو اور بچے کو ساتھ لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نہیں جانتے یہ لوگ کیسے ہیں۔ چودھری حیات علی کی وجہ سے بابا صاحب نے تم لوگوں کو زندہ چھوڑ رکھا ہے، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن چودھری صاحب کہاں ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد وہ پاکستان آ جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ زیبا نے خود پوچھا تو بخش دین کچھ دھیما ہوا۔ باہر کے ملک میں چودھری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی۔ زیبن تو سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ بڑی نازک حالت تھی، کئی ماہ سے وہ ہسپتال میں ہے۔ سنا ہے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اور بھی چوٹیں لگی آئی ہیں، مہینوں لگ جانے ہیں بالکل ٹھیک ہو جانے میں، بخش دی نے بتایا تو زیب النساء ایک دم رونے لگی۔ وہ سمجھتی رہی تھی کہ حیات علی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اب کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے گمان میں نہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رو رہی تھی۔
आप फिक्र न करो, छोटे चौधरी साहब से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। जब भी कोई इत्तला मिली तो मैं उन तक पैगाम पहुंचा दूंगा। बख्शदीन ने खलूस से कहा। छोड़ो, तुम्हारे पैगाम पहुंचाने तक क्या हम ऐसे ही लटके रहेंगे? मैं आज बड़े चौधरी से मिलकर ही जाऊंगा। निकाह नामे की कॉपी मेरे पास है। ये बच्चा अब छोटे चौधरी का बेटा है। देखता हूँ चौधरी हमें कैसे यहाँ से निकालता है। सफदर जो प्लानिंग कर चुका था उससे 1 इंच भी हटने को तैयार ना था। चौधरी साहब तुमको जान से मार देंगे अगर तुम ऐसा करोगे। मेरी मानो तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर बड़े चौधरी साहब को खबर भी मिल गई तो वो अशर नशर कर देंगे तुम लोगों का। बख्शदीन ने डराना चाहा। मैं नहीं डरने वाला, तुम मुझे चौधरी से मिलवा दो बस, फिर देखता हूँ क्या करता है वो किसी भी तौर टलने वाला ना था। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात मानो, बीबी को साथ मत ले जाओ। उनको मैं इधर कमरे में बिठा देता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ। ज़ेबुन्निसा जो पहले ही हयात अली का सुनकर रो रही थी, एकदम डर गई थी। बख्शदीन उसे चौकीदार के बने एक छोटे से कमरे में बिठाकर खुद सफदर को लेकर चला गया था। चौधरी सराज बख्शदीन के साथ सफदर को देखकर चौंके थे। तुम यहाँ? तुम तो चौधरी इस घर से निकलने पर कुछ हज़ार देकर रफू चक्कर हो गए थे। तुम क्या समझते हो मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? निकाहनामे की कॉपी मेरे पास है। हयात अली का बेटा पैदा हुआ है, मैं चाहूँ तो मुकदमा कर सकता हूँ। सफदर अली आपे से बाहर होने लगा था। तुम जैसे नीच खानदान के लोग ऐसे ही पीछा पकड़ लेते हैं। तुमने मामला तय किया था कि तुम अपनी बेटी को लेकर बिल्कुल गायब हो जाओगे और कभी नज़र नहीं आओगे। पैसे लिए तो तुमने मुझसे उस काम के लिए, अब तुम धमकियाँ दे रहे हो, वो भी चौधरी सराज अली को। जानते हो क्या अंजाम हो सकता है तुम्हारा यहाँ आने पर? निहायत गैज़ो गज़ब से सफदर को घूरते हुए कहा। तुम्हारी बहू और उसके बेटे पर वो सारी रकम खर्च की है मैंने। या तो मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दो या फिर मेरी बेटी को इस हवेली में जगह, उसने धमकाया। चौधरी सराज ने चंद पल बगौर सफदर को देखा। वो एक लालची शख्स था, उसका मुंह बंद किया जा सकता था, लेकिन ये मसले का हल ना था। वो फिर किसी भी वक्त उन्हें धमकाने दोबारा आ सकता था, और फिर अगर किसी और से मुलाकात हो जाए तो उनकी उम्र भर की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। उन्होंने कुछ सोचा और बख्शदीन को कुछ लोगों को बुलवाने का कहा। वो लोग आ गए तो चौधरी सराज अली ने उनको हुक्म दिया, इस शख्स को ले जाओ, इसका वो हशर करो कि दोबारा मुझे नज़र ना आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते चौधरी, मैं पुलिस में जाऊँगा, मुकदमा करूँगा तुम पर। वो चीखने चिल्लाने लगा था, जबकि 3-4 ताकतवर मर्द ज़बरदस्ती धकेलते उसे ले गए थे। बख्शदीन खामोशी से महवे इंतज़ार ज़ेबन के पास आया था। बीबी, तुम्हारे बाप को चौधरी के बंदे ले गए, अब वो ज़िंदा बचता है या नहीं? तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो। अगर चौधरी साहब को पता चल गया कि तुम भी साथ थी तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी जान से मरवा देगा। क्या? ज़ेबुन्निसा डर गई थी। बख्शदीन उसे चोरी छुपे वहाँ से निकाल कर अड्डे तक पहुँचा गया था। वो ज़िंदगी में पहली बार सफ़र कर रही थी। न जाने वो कैसे ठोकरें खाती वापस पहुँची थी। सफदर के साथ न जाने क्या सलूक हुआ था, वो गम से न ढालती। रात गए वो शहर पहुंची थी, अकेली तन्हा 1-2 माँ बच्चे के साथ। डरी सहमी लड़की, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती। घर पहुंची तो आगे ताला लगा हुआ था। उसे याद आया, चाबी तो सफदर के पास थी। बख्शदीन ने उसे किराए के लिए कुछ पैसे दिए थे, उनमें कुछ बच गए थे। वो थकी हारी जब मेहरुनिसा के घर पहुंची तो रात के 2 बज रहे थे। मेहरुनिसा का शौहर घर पर नहीं था। चौकीदार को तरस आ गया था। उसकी हालत इस कदर अबतर हो रही थी कि उसे अंदर जाने दिया था। मेहरुनिसा उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। बख्शदीन की ज़बानी ज़ेबुन्निसा को जो मालूम हुआ था वो सब उसने मेहरुनिसा को कह दिया था। मेहरुनिसा ने बज़ाहिर तसल्ली दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान हो चुकी थी। जैसे तैसे कुछ दिन गुजरे थे। मेहरुनिसा का शौहर घर आ चुका था। ज़ेबुन्निसा को देखकर उसने नाक भूत चढ़ाया था, लेकिन कहा कुछ न था। ज़ेबुन्निसा 2-3 बार जाकर पता कर आई थी, घर पर अभी भी ताला था। उस रात वो बहुत गमज़दा थी। उसकी तबीयत ख़राब थी। सफदर की कोई खबर ना थी। मेहरुनिसा के शौहर के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। आते जाते वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाता था कि ज़ेबुन्निसा डर जाती थी। वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो रात को लेटी थी, फिजान को सुलाते सुलाते अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा था। उसने उठकर खोला तो नशे में धुत मेहरुनिसा का शौहर कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ेबुन्निसा चीख मारकर एक तरफ हो गई थी। वो बुफरा हुआ शख्स उसकी तरफ बढ़ा था। वो फिजान को उठाकर अपना बचाव करती बड़ी मुश्किल से कमरे से निकली थी। उसकी चीखों और शोर की आवाज़ सुनकर मेहरुनिसा भी आ गई थी। आपा, मुझे बचा लो, रोती बिलखती ज़ेबुन्निसा उससे लिपट गई थी। न जाने मेहरुनिसा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। रोती बिलखती बहन और उसके बेटे को सहारा देती वो अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो रात बड़ी भयानक थी। वो शख्स मुग़लज़ात बकता, गालियाँ देता, शोर मचाता, बुरे नताइज की धमकियाँ देता रहा था। सुबह हुई तो उस शख्स ने साफ कह दिया था कि ज़ेबुन्निसा अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले, वो उसे अपने घर में नहीं रखेगा। ज़ेबुन्निसा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उससे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए, क्या करे। मेहरुनिसा ने बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उसके शौहर की ना हाँ में नहीं बदली थी। मजबूरन मेहरुनिसा ने उसे अपनी एक नंद का एड्रेस लिखकर उसके हवाले कर दिया था। आपा सफ़िया मेहरुनिसा के शौहर की बहन थी।
اولاد سے محروم تھی۔ شوہر وفات پا چکا تھا، وہ اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ کافی نیک صفت خاتون تھی۔ مہرالنساء کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ زیبالنساء کو انہوں نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا، لیکن آپا صفیہ کے ہاں جا کر دکھوں اور غموں سے نڈھال زیبالنساء کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ حیات علی کی غفلت، باپ کی گمشدگی اور اب اس نئے دھچکے نے اس کے اندر سے زندگی کی امید چھین لی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ غموں نے اس کے وجود کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپا صفیہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ جیسے زیبن کے اندر زندہ رہنے کی لگن بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا علاج کروانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ فیضان 6 ماہ کا ہونے کو آ رہا تھا، لیکن حیات علی کا کوئی پتہ نہ تھا اور صفدر بھی تاحال گم شدہ تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اسے سانس کا مسئلہ رہنے لگا تھا اور پھر ایک رات اسے دمہ کا دورہ پڑا تھا۔ آپا صفیہ اسے ہسپتال لے گئی تھی، لیکن زیبالنساء نے رستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ روتا بلکتا فیضان باپ کے بعد ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ مہرالنساء کا صدمے سے برا حال تھا۔ دنیا داری کو وہ آئی تھی، باپ کی ابھی تک کوئی خبر نہ ملی تھی کہ زندہ بھی ہے یا۔ فیضان کو اولاد کے لیے ترستی ہوئی آپا صفیہ نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ زیبالنساء کی زندگی کا باب بند ہوا تو چودھری حیات علی سے متعلق ہر خبر نے گویا دم توڑ دیا تھا، اور پھر زندگی ایک نئے ڈھنگ میں گزرنے لگی تھی۔ فیضان ماموں اور سہیل بھائی دوبارہ ہادیہ کے والد کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تھا۔ ہادی اور رابعہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ ابو بکر بھی خوش تھا۔ بس یہی طے ہوا تھا کہ ایک دن بعد نکاح ہوگا اور رخصتی چند ماہ بعد۔ ہادیہ کا باپ ایک محنتی انسان تھا۔ اپنی زندگی کو انہوں نے خود بنایا سنوارا تھا اور زندگی میں ایک مقام بنایا تھا۔ ابو بکر سے متعلق انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا تھا۔ ابو بکر میں انہیں اپنا ماضی دکھائی دیا تھا، سو وہ فیصلہ کر کے مطمئن تھے۔ رابعہ جوش و خروش سے نکاح کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ ثریا بیگم سب کے سمجھانے بجھانے پر صدمے کی کیفیت سے نکل کر ابو بکر کے نکاح کے بندوبست میں لگ گئی تھی۔ ابو بکر کا فلیٹ تیار تھا، لیکن یہی فائنل ہوا تھا کہ ابو بکر کے نکاح کی ساری تیاریاں سہیل کے گھر سے ہی ہوں گی۔ وہ بھابھی کے ساتھ اسی سلسلے میں ہی لگی ہوئی تھی جب اس کے نمبر پر عباس کی کال آ گئی تھی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اس کی آواز میں کھنک سی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں؟ عباس نے پوچھا۔ آپ کی شادی کی ٹائمنگ کا پوچھنا تھا میں نے۔ عباس نے فون کرنے کی وجہ بتائی تو رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ سر میری شادی نہیں ہو رہی۔ کیا مطلب؟ عباس الجھا۔ سر میری شادی کینسل ہو گئی ہے، وہ اب نہیں ہو رہی۔ میں نے کال کر کے اسٹاف کے باقی ممبرس کو اطلاع کر دی تھی، آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دوسری طرف موجود عباس کو لگا کہ جیسے ہی الفاظ سن کر وہ بہت پرسکون ہو گیا۔ کیسے کینسل ہو گئی شادی؟ اب کے لہجے میں فکر مندی اور تشویش تھی۔ شاید ابھی قسمت میں نہیں تھی۔ وہ پرسکون تھی، لیکن کوئی ریزن تو ہوگی نا۔ اصل میں کل ابو بکر اور ہادیہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ ہادیہ کا نکاح؟ میں سمجھا نہیں۔ اصل میں سر، رابعہ نے بتانا شروع کیا تھا اور مختصراً ہادیہ اور ابو بکر کے متعلق سب سنا دیا۔ ویری گڈ، یعنی آپ ہادیہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں۔ ویل ڈن۔ عباس رابعہ کے اس ظرف اور عمل سے بہت متاثر ہوا تھا۔ سر قربانی کیسی؟ وہ میری دوست ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ ساری بات کھل چکی تھی اور میں جان بوجھ کر شادی کر بھی لیتی تو شاید میں کبھی خوش نہ رہ پاتی، اور سب کچھ جاننے کے بعد میں ابو بکر سے شادی کر لیتی۔ یہ ناممکن سی بات تھی۔ ویری نائس، عباس نے ایک دم سراہا۔ ماشاءاللہ، ذہنی اپروچ بہت اچھی ہے آپ کی، ورنہ آج کل کے دور میں لوگ حقیقی رشتوں کے متعلق غاصبانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دوستی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ شکریہ سر، میرے لیے اپنی ذات اور بعد کے کرائسس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، لیکن میرے سامنے میری ساری زندگی کی خوشیاں اور دوسری طرف ہادی کی خوشی اور ابو بکر کی ذات تھی۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن مجھے ابھی قدم پیچھے ہٹا لینا بہتر لگا تھا، بنسبت اس امر کے کہ میں ابو بکر سے شادی کر کے ساری عمر پچھتاتی۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا آپ نے۔ میں کچھ بزی تھا، آفس بھی کم چکر لگ رہا تھا، اس لیے مجھے آپ کی شادی کینسل ہو جانے کی خبر نہیں مل پائی۔ بس جو اللہ کو منظور ہونا تو وہی ہوتا ہے، رابعہ نے بردباری سے کہا۔ بالکل، بے شک، عباس مسکرایا۔ عباس کو لگا آج بہت دن بعد اس کے اندر ڈھیر سارا سکون اترا ہو، جیسے اپنی ذات ایک دم ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی تھی، خوشبوؤں میں بسی معطر سی۔ اوکے سر، یہاں کچھ بزی ہوں، پھر بات ہوگی۔ رابعہ کو باہر سے بھابھی نے آواز لگائی تو اس نے فوراً کہا، ایک منٹ رابعہ۔ عباس ایک دم بولا، جی سر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباس نے کچھ سوچ کر کہا، خیریت سر، ایک ضروری کام ہے، کیا آپ آج مل سکتی ہیں مجھ سے؟ عباس نے پوچھا تو وہ الجھی۔ کیسا کام؟ کام کی نوعیت ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں۔ عباس پرسکون تھا۔ آج تو ممکن نہیں، تو ٹھیک ہے، کل ابو بکر کے نکاح کے سلسلے میں ہادیہ کی طرف سے شامل ہوں، وہاں بات کر لیں گے۔
عباس نے پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن ہادیہ نے تو آفس کے کسی بھی ممبر کو اپنے نکاح کا نہیں بتایا، رابعہ نے کہا تو عباس مسکرایا۔ ہادیہ کے گھر والوں سے بابا جان کے اچھے فیملی ٹرمز ہیں، وہ یقیناً نکاح میں انوائٹ کریں گے۔ ہادیہ سے میں خود بھی بات کر لوں گا، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ عباس نے ایک دم جیسے ہر چیز پلان کر لی تھی۔ رابعہ محض مسکرا دی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی سر۔ کاشفا تیزی سے انا کی طرف بڑھی تھی، اس کی دوست نے بھی اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ انا شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ کاشفا نے مشتعل ہو کر ایک زوردار تھپڑ انا کے چہرے پر مارا تو وہ زمین پر جا گری تھی۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، نہایت بے خوفی سے چاقو لہراتے اس نے انا کو خبردار کیا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا لڑکی ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، جواباً انا نے کہا تو کاشفا نے سختی سے گھورا۔ بکواس بند کرو، جتنی زبان چلاؤ گی اتنا ہی اپنے حق میں برا کرو گی۔ میں تمہیں یہاں محض بات چیت کے لیے لائی تھی، اب اپنے حق میں تم خود برا کر رہی ہو، کاشفا نے چلا کر کہا تھا۔ اس وقت تم ہمارے انڈر ہو، کچھ بھی کہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ کاشفا کے الفاظ پر انا نے بہت سختی سے اسے دیکھا تھا۔ جیدی کو بلاؤ، کاشفا نے اپنی دوست کو کہا تھا۔ اس نے فوراً کسی لڑکے کو کال کی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکا کمرے میں موجود تھا، اونچا لمبا، بگڑے خاندان کا ثبوت۔ وہ بھی شاید کاشفا کو کوئی لگتا تھا۔ یہ لڑکی قابو میں نہیں آ رہی، اس کو اچھی طرح سبق سکھاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ لڑکے کے آنے پر کاشفا نے کہا تو انا کو لگا اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے بہت سہم کر اس لڑکے کو دیکھا جو بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انا کو ایک دم اپنا آپ کسی گہرے کھنڈر میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زیب النساء کی وفات کو مزید 5 ماہ گزر چکے تھے۔ فضان کو آپا صفیہ نے بہت آسانی سے سنبھال لیا تھا۔ چند دن اس نے ماں کی کمی محسوس کی، بیمار بھی ہوا تھا، لیکن پھر آپا صفیہ کے ساتھ پلنے لگا تھا۔ وہ اب بڑا ہو رہا تھا، اس کی صحت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ آپا صفیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس سارے عرصے میں مہرالنساء صرف 2-3 بار بھانجے سے مل سکی تھی۔ مہرالنساء کی اپنی بیٹی افشا بھی اب بڑی ہو رہی تھی، لیکن مہرالنساء کے اندر باپ کی غلط حرکتوں اور بہن کی جدائی نے ایک گہرا شگاف ڈالا تھا۔ اس کی معصوم بھولی بھالی کم عمر سی بہن دنیا سے کیسے خوار ہو کر گئی تھی، یہ دکھ مہرالنساء کو اندر ہی اندر چاٹنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ بھانجے کو اپنے پاس لے جائے، لیکن شوہر کی سختی نے ایسا نہ کرنے دیا تھا۔ چودھری حیات علی کی کوئی خبر نہ تھی اور صفدر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ پھر ایک دن انتہائی خراب حالت میں مہرالنساء کے گھر کے سامنے صفدر آ کر رکا تھا۔ وہ بار بار مہرالنساء سے ملنے کا کہتا تھا۔ چوکیدار کو کسی کو بھی اندر بھیجنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے مہرالنساء کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ خود گیٹ تک آئی اور صفدر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ بڑھی ہوئی داڑھی، بکھرے لمبے بال، پھٹے پرانے کپڑے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ تو کہیں سے بھی صفدر نہیں لگ رہا تھا۔ ابا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی؟ وہ حیران تھی۔ جواباً صفدر مغلظات بکنے لگا۔ مہرالنساء کے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ مہرالنساء اسے اندر لے آئی تھی۔ صفدر اسے اپنی بدحالی کی کہانی سنانے لگا تھا۔ چودھری سراج علی کے آدمی اسے لے گئے تھے۔ بہت مار پیٹنے کے بعد انہوں نے اسے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ زندگی ایک دم صفدر پر عذاب بن کر اتری تھی۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب اس نے گاؤں آنے کا سوچا تھا۔ نہ جانے زیب النساء کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ وہاں کہیں ماں قید رہا تھا۔ جسمانی طور پر اس کے اندر اتنی کمزوری غالب آ چکی تھی کہ اس کی ساری اکڑ، سارا کروفر اور لالچ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ دن رات کھانا لانے والے سے منتیں کرتا تھا کہ کوئی اسے یہاں سے نکال دے ورنہ وہ مر جائے گا۔ قید تنہائی نے اسے بالکل مفلوج کر دیا تھا اور پھر شاید چودھری کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے اسے کچھ کاغذوں پر انگوٹھے لگوائے تھے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، علم بھی نہ تھا کہ وہ کیسے کاغذات ہیں، بس رہائی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اور پھر چودھری کے کارندوں نے اسے وہاں سے نکال کر ایک سنسان اور ویران جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت وہ جسمانی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس پر ترس آیا، وہ اسے اٹھا کر ایک اسپتال لے گئے تھے۔ کچھ عرصہ اس کا علاج چلتا رہا تھا۔ کچھ کھانے کو ملا تو جسم میں قوت پیدا ہونے لگی، اور پھر ایک دن ہسپتال والوں نے اسے فارغ کر دیا تو وہ اپنے کرائے کے گھر میں گیا تھا۔ وہاں کوئی اور لوگ آباد تھے۔ مکان کا مالک گھر کا تالا توڑ کر وہاں کچھ اور لوگوں کو بسا چکا تھا۔ وہ وہاں سے نامراد ہو کر مہرالنساء کی طرف آیا تھا۔ مہرالنساء ساری کہانی سنتے کہیں بار روئی تھی۔ ابا، تمہارے لالچ اور تمہاری بری عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، وہ شدت سے رو دی۔ زیبن کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا تو مہرالنساء نے تلخی سے باپ کو دیکھا۔ وہ تمہارے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ صفدر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ 5 ماہ پہلے وہ مر گئی۔ دکھوں اور غموں نے اس کو نگل لیا۔ شوہر کی بے وفائی اور تمہارے لالچ نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔
सेबत मर गई? वो बुड़बुड़ाया। वो मरी नहीं थी, तुमने उसे मार डाला था। अम्मा ने चौधरी की शराफत देखकर उसका निकाह किया था, लेकिन उसके बाप के जुल्म ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो रोती रही। और उसका बच्चा कहाँ है? सफदर का जहन कहीं और था। मेहरुन्निसा रो रही थी, जबकि सफदर की आंखों में नमी का शाइबा तक न था। मेहरुन्निसा ने बहुत कर्ब से बाप को देखकर सर झुका लिया था। तुम जिस काम के लिए लाई हो वो करो, जो कहना है वो करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अना का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो जितनी भी बहादुर और बाहिम्मत होती, लेकिन जैदी जैसे लड़के को देखते ही उसका खून खुश्क होने लगा था। काशफा मुस्कुराई थी। जैदी तो महज एक डरावा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा किरदार तो बहुत अहम होगा, और यकीनन तुम इस पर कोई हर्फ भी नहीं आने देना चाहोगी, है ना? अन्ना ने लब भींचकर बहुत ज़ब्त से उन तीनों को देखा था। क्या चाहती हो? वलीद को, वो हंसकर कह रही थी। तो उसके पास जाओ। मुझे क्यों लाई हो यहाँ? वो तुमसे मोहब्बत करता है, और मैं जान चुकी हूँ जब तक तुम दरमियान में मौजूद हो वो मेरी तरफ माइल नहीं होगा। वो उसके सामने बैठ चुकी थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो फट पड़ी थी। सारा कसूर ही तुम्हारा है। तुम अगर चाहो तो वलीद मेरी तरफ आ सकता है। अना के अंदर एकदम शदीद इश्तियाल की लहर उठी थी। क्या तुम पागल हो? मैं भला कैसे किसी को किसी दूसरे के होने पर मजबूर कर सकती हूँ? तुम कैसे करती हो? ये तुम्हारा हेडेक है। वो गुस्से से बोली थी। मुझे हर हाल में वलीद चाहिए, वो तनफुर से कह रही थी। वलीद बाजार में बिकती कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम्हें दे दूँ। शट अप। अना के लफ्ज़ पर वो फुनकारी थी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो ठीक, वरना जैदी को तुम जैसी लड़कियों को हैंडल करना खूब आता है। काशफा ने साथ खड़े लड़के को देखकर उसे डराना चाहा था। अना के अंदर एकदम शदीद तूफान उठने लगे थे। वो डरने और हारने वाली लड़की ना थी, और अब जबकि सब कुछ क्लियर हो चुका था, वलीद की ज़ात, उसका किरदार, उसकी पोजीशन, सब कुछ साफ हो चुका था, तो वो भला क्यों डरती? लेकिन काशफा के साथ खड़ा लड़का जिन नज़रों से उसे देख रहा था, अना के अंदर शदीद लहर सी उठी थी। क्या चाहती हो तुम? अना काशफा के साथ यहाँ तक आने की एक संगीन गलती कर चुकी थी। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना था, सिवाय इसके कि वो अपने अंदर के तूफानों को दबाए खामोशी से काशफा का मौक़िफ़ सुन ले। यहाँ मेरे साथ एग्रीमेंट पर साइन करो कि तुम वलीद की ज़िंदगी से निकल जाओगी और उसे खुद से मुतनफ़िर करने की कोशिश करोगी। काशफा की बात सुनकर वो एकदम हैरान हुई थी। मैं क्यों साइन करूँ? वलीद कोई बेजान चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम मुझे धमकाओ। तुम्हें वलीद चाहिए तो खुद कोशिश करो। वो कभी नहीं आएगा जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी। अना ने लब भींच लिए थे। आई एम सॉरी, मैं साइन नहीं करूँगी, उसने बहुत गुस्से से कहा था। ओके, अब फिर जैदी तुम्हें हैंडल करेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाओ तो बता देना, मैं आ जाऊँगी। जैदी को कहकर वो जाने लगी थी। अना एकदम खौफज़दा हुई थी। तुम पागल हो? वो शख्स तुमसे अगर मोहब्बत नहीं करता तो मैं भला उसे ज़बरदस्ती कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल कर सकती हूँ? वो खौफ से चिल्लाई थी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बिल्कुल इसी हालत में जिसमें तुम आई हो वापस जाती हो, या आप मेरे साथ एग्रीमेंट करती हो। अना के चेहरे का रंग बदलने लगा था। मैं एग्रीमेंट नहीं करूँगी, अना ने सख्ती से कहा था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शादी, कैरी ऑन। काशफा लड़के को इशारा करते अपनी दोस्त के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अना का चेहरा एकदम तारीक हुआ था। सुनो काशफा, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? वलीद को भला मैं कैसे खुद से दूर कर सकती हूँ? वो उसके पीछे लपकी थी, लेकिन काशफा और उसकी दोस्त दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। काशफा, काशफा। अना भी पीछे भागी थी, लेकिन जैदी नामी लड़के ने फ़ौरन दरमियान में आकर उसका रास्ता रोक लिया था। जैदी को देखते अना को पहली बार सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। उसने उस लड़के को धुतकारते बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती, काशफा बाहर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अना दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी थी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। हयात अली का शदीद एक्सीडेंट हुआ था। कुछ दिनों तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद ज़िंदगी ने मौत को शिकस्त दी, तो इल्म हुआ कि जिस्मानी तोड़ फोड़ उनको बिल्कुल मफलूज बना कर रख दिया था। वो जो उड़कर पाकिस्तान पहुंचना चाहते थे, डॉक्टरों के हाथों खुद को बेबस देखकर नढाल से होने लगे थे। ना पैसे की कमी थी और ना ही किसी और चीज़ की। बाबा साहब हादसे की खबर सुनकर फ़ौरन आ पहुंचे थे। जुबैदा का भाई उन सब के मज़ीद क़याम का बंदोबस्त करने लग गया था। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे थे। जिस्म के टूटे हिस्से जुड़ने में महीनों लग जाने थे। बाबा साहब एक माह रहने के बाद वापस चले गए थे। जुबैदा और बच्चे वहीं थे। बच्चों की तालीमी मसरूफियात का हर्ज हो रहा था। जुबैदा के भाई ने उनके स्कूल का बंदोबस्त कर दिया था। 2 माह बाद वो घर शिफ्ट हो गए थे। अभी भी बिस्तर पर थे। जुबैदा खूब खिदमत कर रही थी। कभी कभार उनके अंदर जुबैदा के साथ की गई ज़्यादती पर शदीद नदामत होने लगती थी। उन्हें ज़ेबन बहुत याद आती थी।
نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ اب تو اس کی گود میں ان کی اولاد بھی موجود ہوگی، پتہ نہیں بیٹا تھا یا بیٹی۔ بابا صاحب زیبن کی خبر گیری کرتے ہوں گے، یہ ناممکن سی بات تھی۔ اور پھر وہ سنبھلنے لگے تھے، ان کے بچے اسکولس میں پڑھ رہے تھے، وہ بھی بتدریج بہتر ہو رہے تھے۔ پورا 1 سال ان کا ٹریٹمنٹ چلا اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے چل پھر سکتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کے عرض ہونے کا خدشہ تھا، لیکن وہ پاکستان بھی جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار بابا صاحب سے واپس پاکستان آنے کی بات کی، پہلے تو وہ ٹالتے رہتے تھے اور پھر ایک دن انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ زبیدہ بچوں کا تعلیمی حرج نہ ہو جانے کا کہہ کر جانے سے انکاری تھی، سو سب کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس آ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بخش دین کا پوچھا تو علم ہوا کہ وہ تو چند ماہ پہلے حویلی چھوڑ کر اپنا خاندان لے کر چلا گیا تھا۔ کہاں؟ کسی کو کوئی خبر نہ تھی، وہ شہر گئے تھے۔ زیب النساء کا کوئی پتہ نہ تھا اور پھر وہ مہر النساء کی طرف بھی گئے، وہ بھی ملنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی اور اس کا چوکیدار بھی لاہور میں تھا، ورنہ شاید اس سے ہی کوئی خبر مل جاتی۔ وہ چند دن پاگلوں کی طرح نڈھال گھومتے رہے اور پھر تھک ہار کر حویلی واپس لوٹ آئے تھے۔ اس رات وہ اپنے بستر پر دراز تھے، زیبا نہ جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ پھر مہر النساء کے پاس جائیں گے اور زیب النساء کا پوچھیں گے۔ پاکستان سے باہر جانے سے پہلے وہ جب زیب النساء سے ملنے آئے تھے تو زیب النساء مہر النساء کے گھر میں تھی، یقیناً اب بھی ادھر ہی ہوگی۔ ان کے دل کو یقین سا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر تیار ہو کر شہر کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ جب بابا صاحب نے ان کو بلوا لیا تھا، وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ ہاتھ میں پکڑے کاغذات ان کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ لو۔ حیات علی نے ان کو گھورا اور اس پر لکھی تحریر دیکھی تو چونک گئے۔ یہ حیات علی نے حیرانی سے باپ کو دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے صفدر خود تمہارا پتہ کرنے ادھر آیا تھا۔ صفدر کو تم جانتے ہوگے، تمہاری وہ نام نہاد شرن بیوی کا باپ۔ بابا صاحب کے لہجے میں اب بھی وہی تنفر اور نفرت کا ریلا تھا۔ جب علم ہوا کہ تم یہاں نہیں ہو تو تمہاری حالت کا سن کر کہنے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ مجھے بھلا کیا فرق پڑتا تھا، لیکن مجھے تمہارا خیال تھا کہ تم باپ کو غلط نہ سمجھنے لگو۔ ثبوت کے طور پہ یہ تحریر لکھوا لی تھی، یہ اس کے انگوٹھے بھی موجود ہیں۔ اس پر حیات علی نے لب بھینچ لیے تھے۔ کچھ بتایا کہ وہ کہاں لے کر جا رہا تھا زیبن کو؟ یہ سب سن کر حیات علی کے دل کو مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ حیات علی نے نہایت بے بسی سے انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں شکایت، گلہ اور اذیت، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ صفدر ایک جواری، بدگماش اور نشہ باز انسان تھا، نہ جانے وہ زیبن کو لے کر کہاں گیا تھا۔ وہ نڈھال سے پلٹ آئے تھے۔ وہ اس دن شہر کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ چند دن گزرے تو پھر دل میں خیال آیا کہ ضرور مہر النساء کو تو بہن کا علم ہوگا۔ ان کے اندر ہمت بڑھی تھی۔ وہ اسی وقت شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد پھر مہر النساء کے گھر کے سامنے تھے۔ انہوں نے چوکیدار سے مہر النساء سے ملنے کا کہا تھا۔ چوکیدار کا دل تو مانا ہی نہ تھا، لیکن پھر کچھ پیسے دینے پر اندر چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کہتی وہ کسی حیات علی کو نہیں جانتی، آئندہ یہاں مت آئیے گا ورنہ پولیس کو بلوا لیں گی۔ حیات علی کچھ دیر کھڑا رہا تھا۔ وہ چوکیدار کی منتیں کرتا رہا تھا کہ وہ ایک بار مہر النساء سے ملوا دے، لیکن چوکیدار بھی مجبور تھا، نہیں مانا تھا۔ مجبوراً نا امیدی وہاں سے پلٹنا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کل پھر آئے گا، شاید مہر النساء کو اس پر ترس آ ہی جائے۔ جد ہی انا کی طرف بڑھا تو وہ ہمارے خوف کے کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ چیخی تھی۔ آپشنز تو تمہیں کاشفہ نے دیے تھے، اگر قبول کر لیتی تو مجھے برداشت نہ کرنا پڑتا۔ وہ خباثت سے مسکراتا انا کی طرف بڑھا تھا۔ انا کا مارے خوف کے برا حال تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کے انا کا بازو پکڑنا چاہا تھا۔ انا ایک دم ہاتھ جھٹک کر دوسری طرف بھاگی تھی۔ دروازہ بند، کھڑکیاں بند، کہاں تک بھاگو گی؟ وہ مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ انا نے اضطرابی کیفیت میں ارد گرد دیکھا تھا، شاید اپنے بچاؤ کے لیے اسے کمرے میں کوئی چیز مل جائے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ شاید بہت سوچ سمجھ کر اس کمرے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ کسی کے سامنے بھی نہ ہارنے والی لڑکی اس بد فطرت انسان کے سامنے ایک دم ہاتھ جوڑ کر سسک اٹھی تھی۔ میں کاشفہ سے پیسے لے چکا ہوں، تمہارا اور اس کا معاملہ سیٹ ہو جاتا تو ٹھیک، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ انا کو اپنا آپ ایک گہری دلدل میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو شدت سے بہنے لگے تھے۔ کاشفہ نے انتہائی گھٹیا چال چلتے اسے زیر کرنا چاہا تھا اور اپنی شکی فطرت کے سبب وہ کتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی موت آ جائے یا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے ایک دم اپنے آپ سے کراہیت اور شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بد اعتمادی کے سبب آج اپنے لیے جہنم خرید چکی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز، وہ اس کے سامنے سسکنے لگی تھی۔ اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، ویسے بھی تم جیسی لڑکی کو کون کافر چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ انا نے ایک دم گھبرا کر در و دیوار کو دیکھا۔
دیکھو ہونا تو وہی ہے جو ہم طے کر چکے ہیں، اس لیے بھاگنے کی بجائے میرے ساتھ تعاون کرو، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ اس کے قریب آ کر پھر کہہ رہا تھا۔ انا وحشت سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کمرے کی حدود میں اپنا بچاؤ کرنا ناممکن سی بات تھی۔ میں کاشفا کے ساتھ ہر طرح کی ڈیل کرنے کو تیار ہوں، تم اسے بلوا دو پلیز۔ ایک دم سے سکتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ شخص بے اختیار مسکرایا تو انا ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک طرف کھسکی تھی۔ بڑی جلدی لائن پر آ گئی ہو تم۔ یہی بات جب تم سے کاشفا نے کہی تھی تب تو تم مانی ہی نہ تھی۔ وہ روتی رہی تھی۔ اس شخص نے ایک بھرپور نظر انا پر ڈالی تھی۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کے وجود سے چادر سرک کر صرف ایک کندھے پر جھول رہی تھی، بغیر کسی بناوٹ کے، بالکل بے ریا چہرہ۔ خوبصورتی میں وہ بہت کمال تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر ملایا تھا۔ ہاں مان گئی ہے وہ لڑکی، نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ وہ ایک دم ہنسا تھا۔ لڑکی ہے تو بہت خوبصورت، چھوڑنے کو دل تو نہیں کر رہا۔ انا سمٹ سی گئی تھی۔ اوکے اوکے تم آ جاؤ، پھر اب خود دیکھ لو، اس نے کہہ کر پھر انا کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنے وجود پر دوبارہ چادر درست کی تھی۔ لگتا ہے کافی اونچے گھرانے سے ہو، ورنہ کاشفا اور ایسے معاملات سے گھبرا جائے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ کاشفا نے محض تمہیں ڈرانے دھمکانے کو میرا استعمال کیا، ورنہ تم چھوڑ دینے والی لڑکی تو نہیں ہو۔ اس نے قریب آ کر پھر انا کے چہرے کو چھونا چاہا تھا۔ وہ فوراً سائڈ پر سرک گئی تھی۔ کچھ دیر میں کاشفا اور اس کی دوست واپس آ گئی تھی۔ تم جاؤ جیدی کو کہہ کر وہ ایک طرف کھڑی سسکتی ہوئی انا کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمت ہو جو مجھے تم پر ترس آ گیا، ورنہ تو میں نے طے کر رکھا تھا تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تمہاری ویڈیو دیکھ کر نہ صرف ولید تم سے نفرت کرنے لگتا، بلکہ ساری دنیا میں تم بدنام ہو جاتی۔ جیدی کے جانے کے بعد اس نے ہنس کر کہا تھا۔ انا کا جی چاہا کہ اس کے پاس کاش کوئی چیز ہو اور وہ اس لڑکی کو قتل کر ڈالے۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بھیانک ترین لمحوں کو گزار رہی تھی اور کسی طرح ان لڑکیوں کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسے ان کے ساتھ آئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب وہ شام تک گھر نہ پہنچتی تو نئی سوچوں اور نئے تفکرات نے اسے گھیر لیا تھا۔ تم ولید کی زندگی سے نکل جاؤ گی کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ انا کو لگا اس کے دل پر ہی نہیں سارے وجود پر آری چل گئی ہو۔ تم کو ہمارے ساتھ 2 ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگے۔ کاشفا نے اپنے پرس کی جیب سے 2 کاغذ نکال کر اس کے سامنے لہرائے تھے۔ یہ ایگریمنٹ میرے لیے ہوگا۔ اس نے ایک ایگریمنٹ انا کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ اس میں درج ہے کہ تم ولید کی زندگی سے نکل جاؤ گی، اسے اپنی طرف سے بدظن کر کے میری طرف راغب کرو گی، ولید اور اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں کہو گی۔ اگر کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہاری یہ ویڈیو ساری دنیا میں پھیلا دوں گی، اور اگر زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی اور ہمیں دھوکہ دیا تو اس بار ٹارگٹ تمہاری فیملی اور ولید بنے گا۔ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ انا نے انتہائی بے بسی سے کاشفا کو دیکھا تھا۔ تمہارا باپ اور بھائی سارا دن آفس ہوتے ہیں، ولید کا باپ بیمار رہتا ہے، تمہاری بھاوج گھر میں اکیلی ہوتی ہے، تمہارے موم مغرب کے بعد بوتیک سے لوٹتی ہیں۔ ہمیں سب کی روٹین کی خبر ہے۔ سمجھ لو تم نے کسی سے کچھ کہا یا واپس جا کر کوئی ہوشیاری کی تو ان سب میں سے کسی نہ کسی کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ کاشفا اسے دھمکا رہی تھی۔ ویسے بھی تمہیں اپنی فیملی بہت پیاری ہے، ان پر حرف تو کبھی نہیں آنے دو گی، اور سب سے بڑھ کر ولید سے اس کی زندگی کی خاطر تو تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ وہ مسکرائی تھی۔ انا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی لمحے کھڑے کھڑے مر جائے۔ وہ اپنی بد اعتمادی اور شکی فطرت کے سبب آج کس چوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں صرف موت ہی موت تھی، اور اس پر تم خود لکھو گی۔ اس نے دوسرا کاغذ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ اس نے ایک قلم نکال کر اسے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ انا بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ لو اس پر لکھو۔ اس نے اسے لکھنے کے لیے ایک پیڈ دیا تھا جس پر کاغذ رکھ کر لکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا لکھوں؟ وہ بالکل ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اس وقت ذہن بالکل مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی سے زیادہ اسے اب اپنی عزت کی پرواہ تھی، اور وہ چاہے اب اس آزادی کے لیے کچھ بھی کرتی۔ اس نے اپنے ذہن کو اس ایگریمنٹ کے لیے ایک دم تیار کر لیا تھا۔ میں انا وقار خود کاشفا کے ساتھ آئی ہوں، میرے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوئی۔ انا نے بہت دکھ سے کاشفا کو دیکھا تھا۔ یہ کیوں لکھوا رہی ہو؟ جب کہ دوسرے پر سائن کرواؤ گی تو؟ میری بھولی بھالی چندا، یہ اس لیے لکھوا رہی ہوں کہ اگر تم ڈیل کراس کرنے کا سوچو بھی تو تمہیں یاد رہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہمارے حوالے کر چکی ہو۔ وہ تن سے گویا ہوئی تھی۔ تم اگر ہمیں پھنسانے کی کوشش کرو گی تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ پروف تو ہوگا نا۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے چند اور لائنز بھی لکھوائی تھی اور پھر دونوں کاغذات پر دستخط کروا لیے تھے۔ دستخط ہوتے ہی انا ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا کام ہو چکا ہے، مجھے اب جانا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چھوڑ آئیں گے تمہیں، ابھی کچھ دیر بیٹھو، اور بھی بہت کچھ ہے سمجھانا تمہیں۔ اسے دوبارہ
कंधे से पकड़ कर बिठाते काशफा ने कहा। तो अना एकदम बुफर उठी थी। मैं सब कुछ लिख कर दे चुकी हूँ, सब कुछ। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मुझे शाम से पहले हर हाल में अपने घर पहुँचना होगा। वो फट पड़ी थी। कूल डाउन, जज्बाती मत हो। ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो यहाँ से निकलने वाली बात को ख्वाब समझकर फिर भूल जाना। जब मुझे मुनासिब लगा मैं छोड़ दूँगी। यू ब्लडी, तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। वो चीखने लगी थी। जो वक्त गुजर रहा था उसे शिद्दत से घर और सब लोग याद आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर वो चंद पल और इधर रही तो पागल हो जाएगी। शट अप, आराम सुकून से बैठ जाओ। जब मेरा दिल चाहेगा मैं छोड़ दूंगी। वो तनफुर से कहकर जाने लगी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती काशफा। अना ने फ़ौरन उसका रास्ता रोका था। जवाबन काशफा ने खींच कर उसे थप्पड़ मारा था। अना लहरा कर बिस्तर पर गिरी थी। अब ज़्यादा बकबक की तो जैदी को बुलवाकर तुम्हारा दिमाग सीधा करवा दूंगी। वो बेरहमी से कहकर कमरे से निकल गई थी। दरवाज़ा लॉक हो गया तो अना एकदम सिसक उठी थी। न जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। काशफा उसे यहाँ से जाने भी नहीं देगी या नहीं। सफदर 2-3 बार सफ़िया आपा के यहाँ आया था। फैज़ान को देखकर उसके अंदर अजीब अजीब से ख्यालात गर्दिश करने लगे थे, लेकिन हर बार अपने दिल और दिमाग को पुरसुकून किया था। वो पहले ही अपनी लालची फितरत के हाथों बहुत अजियत भरी ज़िंदगी गुजार चुका था। उसे वापस आए 2 माह हो चुके थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रह रहा था। उस दिन वो मेहरुन्निसा से मिलने आया था। मेहरुन्निसा पर उसके शौहर की तरफ से इतनी सख्ती ना रही थी। चौकीदार मेहरुन्निसा के कहने पर सफदर को आने जाने देता था। वो मेहरुन्निसा के पास 2-3 घंटे गुजार कर बाहर निकला तो ठिठक गया। हयात अली अपनी गाड़ी से निकल रहा था। वो भी सफदर को देखकर साकित हुआ था। तुम कहाँ है मेरी ज़ेबुन्निसा? वो सफदर पर चील की तरह झपटा था, जैसे एक लम्हे की भी ताख़ीर की तो आंखों से ओझल हो जाएगा। मुझे नहीं पता। सफदर एक पल में जान चुका था कि हयात अली ज़ेबुन्निसा की वफ़ात की खबर से लाइल में। इसको अंदर बैठाओ, बात करता हूँ मैं इससे अच्छी तरह। ड्राइवर साथ था। उसने कमज़ोर से सफदर को मिनटों में काबू कर लिया था। मेहरुन्निसा का चौकीदार खामोशी से बस देख रहा था। हयात अली सफदर को लेकर उसी घर में चला आया था जिसमें वो शादी के बाद ज़ेबन के साथ रहता था। मुझे कुछ खबर नहीं, सफदर का वही बयान था। तुमने अगर मुझे सच न बताया तो मैं तुम्हारा वो असर करूँगा कि बाकी सारी ज़िंदगी तुम भीख मांगते गुजारोगे। ज़ेबुन्निसा मेरे साथ है और उसका बेटा भी है एक। हयात अली की हालत देखकर वो जान चुका था कि वो ज़ेबन के मुतालिक किस कदर परेशान है। सो सफदर ने भी सोचा कि अच्छा मौका है, ज़िंदगी एक बार फिर मेहरबान हो सकती थी अगर वो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर ले तो। मेरा बेटा भी है? सफदर ने हाँ में सर हिलाया था। कहाँ हैं वो दोनों? हयात अली दोनों के बारे में जानने के लिए एकदम बेकरार हो गया था। ऐसे नहीं बताऊँगा, चाहे जान से भी मार दो। तो खर्चा करना पड़ता है चौधरी साहब। आप तो छोड़कर चले गए थे, इसके बाद अब तक ज़ेबन और उसके बच्चे पर इतना खर्चा करता रहा हूँ। मैंने बख्शदीन के हाथ ज़ेबन को एक बड़ी रकम भिजवाई थी। आपका बाप आपके जाने के बाद आया था, घर से निकाल दिया था उसने। घर से एक चीज़ भी लेने नहीं दी थी। सफदर भरा बैठा था। तुम खुद बाबा की इजाज़त से लेकर गए थे ज़ेबन को। सफदर हंसने लगा था। बड़ा सियासी बाप है तुम्हारा। एक तीर से 2 शिकार, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। बकवास बंद करो, साफ बताओ ज़ेबन कहाँ है? कम अज़ कम कुछ लिए दिए बगैर तो नहीं बताऊंगा। वो हंसा था। ठीक है, सब कुछ दूंगा जो मांगोगे, पहले ज़ेबुन्निसा का बताओ। ना साहब, नशी हूँ, जवारी हूँ, लेकिन कच्ची गोलियाँ निकली। एक इस हाथ दो, इस हाथ लो वाला मामला होगा, उसने साफ रखाई से कहा था। हयात अली अंदर गया था और फिर एक पैसों से भरा लिफाफा लाकर सफदर के मुंह पर मारा था। सफदर इतनी बड़ी रकम देखकर ही दंग रह गया था। ये तो उसकी तवक्को से बहुत ज़्यादा थी। अब बताओ कहाँ है ज़ेबुन्निसा? इतनी सारी रकम देखकर सफदर का दिमाग तेज़ी से चलने लगा था। मेरे साथ चलोगे अपनी बीवी और बेटे से मिलने? रकम को जेब में मुंतकिल करते वो पुरसुकून था। हाँ अभी चलो। सफदर मुस्कुरा दिया। वो गाड़ी में आ बैठा था। काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र तय करते वो जिस इलाके में पहुँचे थे वो एक इंतहाई गंदी खस्ता हाल नई आबादी थी। तुमने इस इलाके में ज़ेबन को रखा हुआ था? जगहों का सिलसिला शुरू हुआ तो हयात अली का दम घुटने लगा था। चौधरी साहब गरीब बंदा, आप जैसी हवेली नहीं बनवा सकता, मजबूरी थी। हयात अली ने लब भींच लिए थे। वो उन्हें एक टूटे फूटे घर के सामने लेकर आया था। यहाँ किसी के साथ रहता हूँ साहब, तुम रुको, मैं ज़ेबुन्निसा और उसके बेटे को लाता हूँ। वो कहकर टाट का पर्दा खिसकाकर अंदर चला गया था। हयात अली शिद्दत से उन लोगों का मुंतज़िर था, लेकिन जो वक्त गुजरने लगा तो वो बेचैन हो गया था। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। अंदर से एक अधेड़ उम्र बरामद हुई थी औरत। सफदर को कहिए जल्दी आए। सफदर तो कब का जा चुका है। औरत ने बताया तो वह हैरान हुए। क्या मतलब? उसने हमारे कुछ पैसे देने थे, वो दिए और चला गया। कैसे? हम तो इधर खड़े थे। घर का दूसरा दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता, उधर से निकला था। हयात अली का शिद्दत से जी चाहा कि सफदर एक पल में उसके सामने आ जाए तो वो उसे शूट कर दे। वो बड़े नामुराद वापस लौटे थे। पैसा जाने की उन्हें फिक्र ना थी, लेकिन ज़ेबुन्निसा अपने बेटी की गुमशुदगी ने उन्हें बिल्कुल नढाल कर डाला था।
رات کے 8 بجے کاشفا کو اس پر جیسے ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دیتی رہی تھی اور رنا بالکل بے حس ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک جذباتی، جنونی اور اعتماد کی کمی سے محروم لڑکی تھی، لیکن اس کے کردار کا فخر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا۔ جو اب مٹی میں مل گیا تھا، وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کس قدر پریشان ہوں گے اور اب تک کیا کچھ سوچ چکے ہوں گے۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ باعزت واپس جا رہی تھی، لیکن ایگریمنٹ کی صورت وہ اپنے ہاتھ کاٹ کر کاشفا کے حوالے کر چکی تھی۔ کاشفا کا پاگل پن دیکھ کر وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ کاشفا کے ساتھ کوئی بھی غلط بیانی یا دھوکہ دہی تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ کاشفا اور اس کی دوست اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے اپنے گھر تک کا رستہ اس نے عالم بے ہوشی میں طے کیا تھا اور پھر اس کے بعد کے حالات نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں اور ولید کی زندگی بہت عزیز تھی۔ کاشفا کی دھمکیاں بدستور اس کے ساتھ تھیں اور وہ واقعی اس کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ کئی بار جی چاہ کے گھر والوں کو سچ بتا دے، کم از کم سبوئی کو تو بتا دے، لیکن ہر بار کاشفا کی وہ ویڈیو والی دھمکی یاد آتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ ولید کو دیکھتی تھی تو دل پھٹنے لگتا تھا اور پھر اس نے وہ سب کرنا شروع کر دیا تھا جو کاشفا چاہتی تھی۔ حماد اتفاقاً اس کی زندگی میں آیا تھا۔ انا کو لگا اسے سانس لینے اور بچ نکلنے کے لیے کوئی راستہ مل گیا، اور پھر اس نے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ ولید، پاپا، ماما سب کی نظروں میں بری بن گئی تھی۔ پاپا اسے حماد کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہو چکے تھے، لیکن ولید کو دیکھتی تھی تو دل کرتا تھا سب کچھ چھوڑ کر کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ روشی اور ولید اس کے بارے میں مشکوک ہو رہے تھے اور وہ خوف زدہ تھے کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو نہ جانے وہ سب کیا سمجھے۔ وہ بد کردار نہیں تھی، لیکن کاشفا جیسی لڑکی کی باتوں میں آ کر وہ اپنا سب کچھ برباد کر چکی تھی۔ وہ اب خود کو ولید کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے شک کی نظر سے دیکھا تھا، کبھی کہتی اور کبھی کاشفا۔ وہ تو اس کو نہ جانے کیا کیا سمجھتی رہی تھی، اور اب ہر بات کھل جانے پر اس کے وہم میں اس کا منہ چڑھاتے تھے تو وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگتی تھی۔ اس نے ولید اور وقار صاحب کو خود سے بدظن کر دیا تھا۔ اس کا کھیل بالکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن اب یہ اچانک ولید کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، اسے لگ رہا تھا کہ اگر ولید کو کچھ ہوا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ جو اس کے بغیر جینے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اب زندگی سے دور ہوتے دیکھ کر خود بھی حوصلہ ہار چکی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہ کہتی، حرف بہ حرف شہوار کے سامنے دل کا درد کہتی چلی گئی تھی، اور شہوار بے یقینی سے سب سنتی، حیرت سے گنگ، بالکل پتھر بن چکی تھی۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور کسی کو خبر تک نہ تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ صفدر چھپتا پھر رہا تھا۔ اسے حیات علی سے جو رقم ملی تھی وہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت کام آنے والی تھی۔ وہ ایک دن صفیہ آپا کو گھر آیا تھا۔ فیضان سو رہا تھا۔ صفیہ آپا تو بازار سے کچھ سودا لانا تھا، وہ اسے فیضان کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صفدر کے دل میں نہ جانے کیا سمائی تھی۔ اس نے خاموشی سے سوتے ہوئے فیضان کو اٹھا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ صفیہ آپا گھر آئی تو کھلے دروازے کو دیکھ کر چونکی تھی۔ صفدر اور فیضان دونوں غائب تھے۔ وہ تو دونوں کو نہ پا کر ایک دم ڈھہ گئی تھی۔ مہرالنساء کو خبر کی تھی، وہ فوراً آ گئی تھی۔ وہ باپ کی اس حرکت پر شرمسار ہو رہی تھی۔ بہن کے بعد اب اس کے بیٹے کے چھن جانے پر وہ غم زدہ تھی۔ شوہر کا خوف تھا۔ وہ چند گھنٹے تسلی دے کر چلی گئی تھی۔ صفیہ آپا کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ فیضان کے وجود نے ان کی سونی گود کو آباد کیا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بیٹوں کی طرح چاہا تھا۔ ان کی ممتا فیضان کے وجود سے سیراب ہوئی تھی۔ بہت دن تک ان کی آنکھ نم اور دل غم زدہ رہا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے دل کو قرار آنے لگا تھا، لیکن فیضان کی بھولی بھالی معصوم صورت یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ صفدر فیضان کو لے کر اپنے نشئی دوستوں کے پاس چلا آیا تھا، جن کے ساتھ وہ کچھ عرصے سے رہ رہا تھا۔ بچے کو سنبھالنے کا اسے کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ نتیجتاً فیضان بیمار رہنے لگا تھا۔ صفدر صرف حیات علی کو بلیک میل کرنے کے لالچ میں فیضان کو اٹھا لایا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فیضان اور اس کی بیماریوں سے اکتانے لگا تھا۔ دوسری طرف حیات علی نے کچھ عرصہ صفدر کو تلاش کیا تھا۔ مہرالنساء کے گھر کے بھی چکر لگاتا رہا۔ کئی بار اس کے شوہر سے ملاقات ہوئی تھی، کوئی بھی اسے کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہ تھا۔ مہرالنساء تو حیات علی کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی، اور پھر بابا صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح زیبن کے لیے خوار ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ زبیدہ اور بچے ابھی بھی باہر تھے۔ بچے وہیں زیر تعلیم تھے۔ بابا صاحب کو اس سارے مسئلے کا بس یہی حل دکھائی دیا کہ بچوں اور زبیدہ کو مستقل وہیں سیٹل کروا دیں۔ شاید اس طرح حیات علی بھی سنبھلنے لگے اور زیبن اور اس کے بچوں کو دیکھ بھال کو بھول بھال جائے، اور پھر دل کے مجبور کرنے پر وہ ایک بار پھر مہرالنساء کے پاس آئے تھے، اور شاید قدرت کو منظور تھا اس بار مہرالنساء اس سے ملنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ مہرالنساء سے ملنے کے بعد انہوں نے جو کچھ سننے کو ملا وہ حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ مہرالنساء نے ان کے بابا صاحب اور صفدر کی سازشوں کی تمام کہانی سنا ڈالی تھی۔ زیب النساء کی موت
اور پھر بچے کی گمشدگی۔ حیات علی کو لگتا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان کے بابا صاحب اس قدر ظلم بھی کر سکتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مہرالنساء نے انہیں کچھ رقم لا کر دی تھی۔ یہ آپ کے باہر جانے کے بعد آپ کا ملازم زیبن کو دے کر گیا تھا۔ اتنی بڑی رقم گم ہو جانے کے ڈر سے زیبن نے مجھے امانت دے دی تھی، تب سے میرے پاس تھی۔ فیضان بڑا ہوتا تو اسے دے دیتی، اب وہ ہے نہیں، میرے بھلا کس کام کی۔ حیات علی کا دل بھر آیا۔ زیبن واقعی ایک با کردار نیک دل لڑکی تھی۔ ان کا دل زخم تھا، وہ غم سے نڈھال تھے۔ وہ کتنے بد نصیب تھے، اتنی وسیع اراضی کے مالک، لیکن ان کی محبوب بیوی ترستے سے سکتے دنیا سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے مہرالنساء کو باہر کا ایڈریس لکھوایا تھا اور فون نمبر بھی لے لیا تھا۔ مہرالنساء بھی جیسے ہر طرح سے تعاون کرنے پر آمادہ تھی۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی فیضان کی کوئی خبر ملے گی وہ انہیں اطلاع کر دے گی۔ اور پھر وہ واپس حویلی پہنچے تھے۔ بابا صاحب سے اس کی شدید لڑائی ہوئی تھی اور وہ ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کرتے باہر چلے آئے تھے۔ اپنے سالے کے ساتھ رہنے کی بجائے انہوں نے علیحدہ گھر لے لیا تھا۔ مہرالنساء کو نیا ایڈریس بھی دے دیا اور پھر زندگی گزرنے لگی تھی اپنی رفتار اور جون میں۔ وقت کب کسی کے روکے رکتا ہے۔ 4 سال پلک جھپکنے میں گزرے تھے، لیکن حیات علی کو لگتا تھا کہ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ ان کے اندر ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم ٹھہر گیا تھا۔ اکثر راتوں کو سوتے انہیں کفن میں لپٹی زیبن دکھائی دیتی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتے تھے۔ یہ ان کے اندر کا احساس ندامت تھا جو انہیں سونے نہیں دیتا تھا، اور پھر ان کی راتیں جاگتے گزرنے لگی۔ زبیدہ ان کی حالت دیکھ کر بھی الجھنے لگتی اور پھر رو پڑتی۔ زیبونساء کی موت کی خبر حیات علی کی زبانی اسے بھی مل چکی تھی۔ دل میں سکون سا جیسے اتر گیا تھا، لیکن حیات علی کا رویہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ سال بعد ایک روز ان کو ایک کال موصول ہوئی تھی۔ پاکستان سے آنے والی مہرالنساء کی یہ کال انہیں جیسے کسی جمود کے حصار سے باہر کھینچ لائی تھی۔ وہ فوراً پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بچے اور زبیدہ بھی ساتھ جانے پر بازید تھے، لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر فوراً پاکستان پہنچے تھے۔ وہ مہرالنساء کے گھر پہنچے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی مہرالنساء جیسے انہیں کا انتظار کر رہی تھی۔ مہرالنساء کی بیٹی افشا بہت پیاری بچی تھی۔ مہرالنساء کو شوہر کی سختی اور حالات کے غموں نے کھا لیا تھا۔ کچھ دن پہلے 2 آدمی آئے تھے۔ وہ ہسپتال کے کارندے تھے۔ جب وہ صفدر کی خبر لے کر آئے تھے، ایک رات نشے میں دھت صفدر کسی گاڑی تلے آ کر کچلا گیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ بیماریوں سے نڈھال مہرالنساء شوہر کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال گئی تھی، جہاں باپ کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ موت کی دہلیز پر کھڑے صفدر سے مہرالنساء نے جب فیضان کا پوچھا تو صفدر نے جو انکشاف کیا تھا، مہرالنساء کو لگا کہ جیسے اس کے وجود سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ صفدر فیضان کو لالچ کی خاطر لے تو گیا تھا، لیکن آئے دن فیضان کی بیماری نے اسے اس سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ اس سے بیزار ہو چکا تھا۔ صفدر کی ساری زندگی جیسے فیضان کی وجہ سے پابند ہو گئی تھی۔ وہ اب فیضان کو اپنے ساتھ لانے پر پچھتانے لگا تھا۔ وہ حیات علی کے گاؤں نہیں جا سکتا تھا اور حیات علی کی کوئی خبر نہ تھی، ورنہ اسے بلیک میل کر کے اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دیتا۔ وقت گزرنے لگا تو فیضان کی بیماری بھی بڑھنے لگی۔ صفدر اس پر پیسہ لگانے سے بھی کترانے لگا تھا۔ وہ واپس آیا، صفیہ کے پاس جا کر اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں وہ پولیس کو بلوا کر اسے پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ اور پھر ایک رات حیات علی اور اس کے باپ سے انتقام لینے کے لیے فیضان کے وجود سے تنگ آ کر فیضان کو ایک یتیم خانے کے دروازے پر پھینک کر بھاگ لیا تھا۔ حیات علی مہرالنساء کے منہ سے یہ سب سن کر ایک دم کام گیا تھا۔ باپ کے زندہ ہونے کے باوجود ان کا بیٹا ایک یتیم کے طور پر پل رہا تھا۔ وہ سسک اٹھے تھے۔ کیسی بے رحم زندگی تھی! کیا محبت کرنے کی اتنی کڑوی سزا ہوتی ہے! صفدر نے کچھ بتایا کہ وہ فیضان کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ نہیں، ابا کی طبیعت بگڑنے لگی تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا، اور پھر جب دوبارہ ابا سے سامنا ہوا تو وہ مر چکا تھا۔ اب اسے مرے 15 دن گزر چکے ہیں۔ حیات علی کو لگا وہ جیسے پاگل ہو جائے گا۔ مہرالنساء کا شکریہ ادا کرتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ شہر کے مختلف یتیم خانوں میں جا چکا تھا، لیکن کوئی خبر نہ تھی۔ یتیم خانے والوں نے ان کی فراہم کردہ معلومات نوٹ کر لی تھی اور انہیں کچھ دن بعد آنے کا کہا تھا۔ اس دن وہ پھر یتیم خانے آئے تھے۔ وہ آفس میں آئے تو وہاں سامنے بیٹھے جوڑے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ سبحان اور حاجرہ! ان کے لب ہلے تھے۔ انہوں نے بھی حیات علی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ تم دونوں یہاں کیسے اور پاکستان کب آئے؟ ایک لمبی کہانی ہے، تم سناؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلے ملنے اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد دونوں نے یہاں موجودگی کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی۔ حیات علی افسردہ ہو گیا تھا۔ مجھے میری قسمت یہاں لے آئی ہے، بس تم کیسے آئے یہاں؟ شادی کے اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ بہت علاج کروا دے کے گھر والے دوسری شادی پر زور دیتے ہیں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کریں گے، یہی اپنے پاکستان سے بچہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ چلو، بڑی نیکی کا کام ہے یہ تو، اللہ تمہیں اجر دے اس نیکی کا، حیات علی نے افسردگی سے کہا تھا۔ حیات علی صاحب، آپ نے جو معلومات فراہم کی اس کے مطابق ہم نے کچھ بچوں کو نکالا ہے، آپ دیکھ لیں، آفیسر نے کہا تو صبح نے چونک کر دیکھا۔ ایک لمبی کہانی ہے، پھر بتاؤں گا، اور بچوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ سبحان کو ساتھ لیے بچوں کو دیکھنے
چل دیے تھے۔ وہاں کچھ بچے تھے، ایک بچے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے تھے۔ یہ جاوید ہے، یہ جب ہمیں ملا تھا 2 سال کا تھا، اسے بھی باہر کوئی ڈال گیا تھا۔ آفیسر انہیں 7 بچوں کے بارے میں معلومات بھی دے رہا تھا۔ یہ فیضی ہے، یہ جب ہمیں ملا تھا اس کی عمر تقریباً 3 سال تھی، انتہائی بیمار اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اس کی حالت بہت خطرناک تھی۔ یہ بھی گیٹ پر پڑا ملا تھا، ہم نے اس کا علاج کروایا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سے ایک کاغذ بھی نکلا تھا جس پر فیضی لکھا ہوا تھا۔ یہ کسی ڈاکٹر کی دکان کی پرچی بھی ہم نے وہاں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا تھا کہ یہ بیمار تھا اور ایک آدمی اس کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے ایک نسخہ لکھ دیا تھا، دوبارہ وہ شخص نہیں آیا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سے اس نسخے کے علاوہ دوائیاں بھی ملی تھی، جیسے کوئی ڈاکٹر کی دکان سے دوا لے کر سیدھا ادھر ہی ڈال گیا ہو۔ یہ وہی بچہ تھا جسے دیکھ کر حیات علی چونکے تھے، نہ جانے کیوں ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہی ان کا فیضان ہے، بالکل زیبن کی طرح، سنہری چمکتی آنکھیں، اونچی لمبی کڑی ناک، پتلے ہونٹ اور متناسب پیشانی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی ان کا فیضان ہے۔ وہ نسخہ جس ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا وہ کسی علاقے میں؟ حیات علی نے بچوں کو ساتھ لگا کر پیار کرتے آفیسر سے پوچھا تھا۔ آپ دفتر میں چلے، ہم معلومات دے دیتے ہیں۔ حیات علی نے اس بچے کو پھر پیار کیا تھا۔ دفتر کے عملے نے ایڈریس دے دیا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے سبحان کو ساری کہانی سنا ڈالی تھی۔ سبحان بہت دکھی ہوا تھا سب سن کر۔ وہ اسی وقت سبحان اور اس کی بیگم کے ہمراہ اس علاقے میں گئے تھے۔ ان کو ڈاکٹر کا کلینک مل گیا تھا۔ انہوں نے یتیم خانے کا وہ سابقہ ریکارڈ اس ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ اس بچے کے بارے میں کچھ لوگ پہلے بھی کچھ معلومات کرنے آئے تھے، ڈاکٹر نے بتایا تو انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ ہمیں بس اس آدمی کا پتہ کرنا ہے جو اس بچے کو لے کر آیا تھا۔ وہ آدمی اس کے کافی عرصے بعد پھر 2-3 دفعہ میرے کلینک آیا تھا۔ کوئی نشئی تھا، اپنا نام صفدر لکھوایا تھا، شکل سے گنڈا ٹائپ لگتا تھا۔ یتیم خانے والوں نے مجھے جب بھی وہ آدمی آئے اطلاع کرنے کو کہا تھا، لیکن میں غریب سا آدمی ہوں، کلینک میں ہی سب کچھ ہے، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو، میں نے اطلاع نہیں کی۔ اب سے 1 ماہ پہلے بھی میرے کلینک آیا تھا۔ بے تحاشا سگریٹ نوشی نے اس کے گردوں اور پھیپھڑوں کو فیل کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ ڈاکٹر نے جو بھی بتایا تھا، حیات علی کو لگا جیسے دل میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ وہ فیضی ہی ان کا فیضان تھا، ان کا بیٹا، ان کا لختے جگر۔ اگر آپ کو صفدر کی تصویر دکھائی جائے تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ حیات علی نے پوچھا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا تھا۔ زیبن شادی کے بعد اپنے گھر سے کچھ پرانی تصاویر لے کر آئی تھی جو چند سال قبل کی تھی۔ وہ ابھی بھی وہیں تھی۔ باہر جاتے وقت وہ صرف زیبن کی تصویریں لے کر گئے تھے، صفدر کی تصویریں وہیں الماری میں پھینک دی تھی۔ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے اٹھے تھے۔ وہ گھر گئے، الماری میں اب بھی وہ پھٹی پرانی تصاویر موجود تھی۔ وہ لے کر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ ڈاکٹر تصویر دیکھ کر الجھا تھا۔ 19-20 کا فرق لگ رہا ہے۔ جو شخص میرے پاس آیا تھا اس کے منہ پر داڑھی بھی تھی صاحب، اور وہ بوڑھا سا تھا، جبکہ یہ جوان لگ رہا ہے۔ حیات علی نے پینسل لے کر تصویر کے منہ پر داڑھی بنا دی تھی۔ ہاں، کچھ وہی لگ رہا ہے، بس یہاں آنکھیں بڑی بڑی اور کشادہ ہے، جبکہ وہ جب بھی میرے پاس آیا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے بیان کے بعد اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تعاون کیا۔ حیات علی اٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ حیات علی کے گھر آ گئے تھے۔ حاجرہ ساتھ ہی تھی۔ بہت ہی برا ہوا تمہارے ساتھ بھی، بھابھی اور بچے کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب ہم کل یتیم خانے جاتے ہیں تو بھابھی کی بہن کو بھی ساتھ لے لینا، ہو سکتا ہے وہ بچے کو پہچان لے۔ بچے کو تو میں بھی پہچان چکا ہوں، بس کنفرم کرنا باقی ہے۔ حاجرہ جو اتنے عرصے سے بالکل خاموش تھی، دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر قریب آ بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم کسی بچے کو اڈاپٹ کرنے آئے تھے، لیکن بھائی صاحب کی کہانی سن کر ادھر چلے آئے۔ کیوں نہ ہم اپنے فیضان کو ہی اڈاپٹ کر لیں؟ حاجرہ کی بات پر دونوں چونکے تھے۔ نہیں، میں اب اپنے بیٹے کو خود سے جدا نہیں کروں گا، حیات علی نے قطعیت سے کہا تھا۔ آپ کو شاید برا لگے، لیکن ایک بات کہوں گی، اگر آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے بابا صاحب اور بیوی کے علاوہ کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا کہ آپ نے دوسری شادی بھی کر رکھی تھی، اور آپ کا بیٹا بھی ہے۔ بعد میں نہ جانے کیا حالات ہو، سارا اثر بچے پر پڑے گا، بچے کی شخصیت متاثر ہوگی۔ اگر آپ بچے کو بہترین ماحول دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بالکل اسے اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ حاجرہ کے الفاظ پر سبحان بھی متفق ہو گیا تھا۔ حاجرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم امانتاً اپنا بیٹا ہمیں دے دو، رہے گا تو وہ تمہاری اولاد ہی نا، ہم صرف اسے پالیں گے، پڑھائیں گے، بڑا کریں گے، ہم صرف اسے اڈاپٹ کریں گے، اس سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، فیصلہ مشکل ہوگا لیکن تمہارے لیے اس میں بہت سی آسانیاں ہوں گی۔ سبحان کے الفاظ پر حیات علی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہم اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں گے، تم اس کے فیوچر سے متعلق بالکل بے فکر ہو کر فیصلہ کر سکتے ہو۔ حیات علی کے سامنے سوچ کا ایک اور دروا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ مہرالنساء کو لے کر دوبارہ یتیم خانے گئے تھے۔ فیضی کو بلوایا گیا تھا۔ فیضی کو دیکھتے مہرالنساء ایک دم رو دی تھی۔ یہی ہمارا فیضان ہے۔ ہمارے فیضان کے کندھے کی پچھلی طرف چاند گرہن کا سرخ نشان تھا۔ بھائی صاحب آپ دیکھیے،
ان کے جسم پر بھی ہوگا۔ مہرالنساء کے الفاظ نے گویا حیات علی کو زندگی بخش دی تھی۔ مہرالنساء نے خود ہی شرٹ اتار کر دیکھا تو ایک دم رو دی تھی۔ بالکل ویسا ہی نشان اس فیضی کے کندھے پر بھی تھا۔ اب تو جیسے ہر بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ حیات علی کو اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے ان کا بیٹا نہیں چھین سکتی تھی، تاہم اس کے بہتر مستقبل کے لیے ابھی انہیں بہت کچھ سوچنا تھا۔ مہرالنساء کو واپس اس کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ مہرالنساء نے جاتے وقت ان سے ایک بات کہی تھی۔ زیب النساء چاہتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کی شادی میری افشا سے کرے گی۔ کہنے والی تو مر گئی، لیکن بھائی صاحب زندگی نے وفا کی تو یہ میری زیبن کی امانت ہے آپ کے پاس۔ میں ایک بار زیبن کی بات پوری کرنے ضرور آؤں گی، اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو۔ مہرالنساء چلی گئی تھی، لیکن ان کے لیے بہت ساری سوچوں کے در کھل گئے تھے۔ وہ فضان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اگلا پورا ہفتہ انہوں نے 5 سالہ فضان کے ساتھ گھوم کر گزارنا تھا۔ ہر وہ جگہ جہاں وہ زیبن کے ساتھ گئے تھے وہ فضان کو لے کر گھومے تھے۔ ہر وہ مقام جہاں زیبن ان کے ہم قدم تھی انہوں نے فضان کو دکھایا تھا۔ اس کی ماں کی تصویریں دکھائی تھی۔ ایک تصویر تو ہر وقت ان کے بٹوے میں موجود رہتی تھی۔ وہ اس کو رشتوں سے آشنا کروا رہے تھے، اس کے لیے دنیا جہاں کی چیزیں خرید رہے تھے کہ سبحان اور ہاجرہ سبالی بن کر ایک بار پھر ان کے پاس آئے تھے۔ ہم جانتے ہیں آپ کے لیے اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہماری محرومی اور بچے کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچ لیں۔ آپ کے بیٹے کو آپ کا یہ خاندان کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ رہا تو ہم ضرور اسے کسی قابل بنا دیں گے، ہاجرہ کہہ رہی تھی۔ حیات علی نے صحن میں اپنے کھلونوں سے کھیلتے فضان کو دیکھا اور پھر سبحانہ اور ہاجرہ کو، جو بڑی امید بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے میں یہ جوا کھیلنے کو بھی تیار ہوں، بس مجھ سے وعدہ کرو میرے بیٹے کو کبھی کوئی کمی کوئی تکلیف نہیں ہونے دو گے۔ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ سبحان اور ہاجرہ بھی نم آنکھیں لیے اسے امید دلاتے، نئے وعدے کرتے، ہمیشہ فضان کا خیال رکھنے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ شہوار گھر چلی آئی تھی۔ انا اسپتال آئی تو ابھی بھی وہی ماحول تھا۔ مسلسل گریہ ازاری سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، چہرے کے نازک حصوں پر سرخی غالب تھی۔ وہ وقار صاحب کے ساتھ اسپتال آئی تھی، بڑی سی چادر اوڑھے۔ وہ بالکل ساکت سی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وقار صاحب کہیں باہر چونکے تھے، تاہم بولے کچھ نہ تھے۔ وہ صبوحی بیگم سے ملی، وہ اب بہتر تھی۔ انہوں نے اس سے بات چیت بھی کی تھی۔ ان کے آنے کے بعد روشی اور ضیاء ماموں کو پاپا نے زبردستی گھر بھجوا دیا تو مصطفیٰ ابھی بھی اسپتال میں تھا۔ حسن تو خود پریشان اور بکھرا ہوا تھا، اس لیے مصطفیٰ کے وجود سے بہت ڈھارس مل رہی تھی سب کو۔ بیٹا تم بھی تھک گئے ہوگے، گھر جا کر آرام کرو، ہم ادھر ہی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ ڈاکٹر سے ساری رپورٹ لے کر لوٹا تو وقار صاحب نے کہا، انکل ٹینشن مت لیں، میں ادھر ہی ہوں، جب تک ولید کو ہوش نہیں آ جاتا میں ادھر سے نہیں ٹلنے والا۔ ان کا کندھا سلا کر وہ حسن کی طرف بڑھ گیا تھا جو نڈھال سا بیٹھا ہوا تھا۔ انا ان کے قریب آ رکی تھی۔ تم باہر کیوں آ گئی؟ ماما ٹھیک ہے نا؟ حسن نے کھڑے ہو کر پریشان سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ سو رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے انا کو دیکھا، عجیب سے غم زدہ اور نڈھال سی دکھائی دے رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے بس سر ہلا دیا تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک دم آنسوؤں کا سیلاب آ ٹھہرا تھا۔ میں ولی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنا چاہی تھی، لیکن بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اوکے آئیے، مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھتے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ اسے ICU میں جاتے دیکھ کر وقار صاحب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ مصطفیٰ کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عجیب سر سا ماحول تھا، وہاں ہر طرف موت کی سی خاموشی تھی۔ انا کا دل لرزنے لگا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ بیڈ تک آئی۔ ولید ابھی تک اسی کیفیت میں تھا۔ اس نے آہستگی سے ولید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر نرس کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ انا ان دونوں کے جانے کے بعد ولید کے ڈرپ لگے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر جھکی تھی، پاس پڑی، کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اندر پشیمانی اور پچھتاووں کے ایسے ناگ تھے جو ہر لمحہ اس سے ڈس رہے تھے، جن کے آثار میں جکڑے وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری ولی۔ وہ اپنے آپ سے سخت شرمندہ تھی۔ ولید کے ہاتھ کو چہرے سے لگاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، ہمیشہ بدگمانی کا اظہار کیا، اپنے خود ساختہ وہموں اور بدگمانیوں میں جکڑی، آپ کی محبت اور توجہ کو شک کی نظروں سے دیکھتی رہی، ہر لمحہ آپ کو تنگ کیا۔ میں بہت بری ہوں، لیکن پلیز مجھے ایسی سزا مت دیں۔ آپ کو کچھ ہوا تو میری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ آپ پلیز واپس آ جائیں، میں ہر سزا جھیلنے کو تیار ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں نے کئی بار ولید کے سرد ہاتھ کو چھوا تھا۔ اس کی گریہ ازاری کا اور ہی عالم تھا۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے دل نے اسے بالکل مات دے دی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل غیر ارادی ہو رہا تھا۔ اسے نہ اپنی حالت کی خبر تھی اور نہ ہی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی۔
کاشفہ کہتی تھی وہ آپ سے محبت کرتی اور آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ کاشفہ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں خود کو آپ سے دور کر لوں۔ وہ دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ میں اگر ایسا نہ کرتی تو وہ آپ کو تکلیف دیتی، نقصان پہنچاتی، میں بھلا کیسے برداشت کر لیتی؟ اس کی سرگوشی اور سسکیاں عجیب دل دکھانے والی تھی۔ وہ سسکتی رہی تھی، ولید سے اپنے تمام کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی تھی۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوا تو وہ ولید کے ہاتھ کو جکڑے ابھی بھی سسک رہی تھی۔ مصطفیٰ قریب آیا تو وہ ابھی بھی اسی طرح سر جھکائے سسک رہی تھی۔ انا، مصطفیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ چلیں اب، مصطفیٰ نے کہا تو وہ ہاتھ چھوڑ کر چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتی کھڑی ہو گئی تھی۔ نرس بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ عجیب ترہم امیز نگاہوں سے انا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ باہر نکلی تو وقار صاحب نے پھر دیکھا تھا، نرحال وجود، سرخ شدت گریہ کا ترجمان چہرہ۔ کیا جیتنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، ہارنے والوں جیسے؟ ایک سوال وقار صاحب کے سینے کی دیواروں میں شدت سے پڑ پڑایا تھا۔ انہوں نے نگاہیں پھیر لی تھی، آنکھوں میں شدت غم سے لہو ٹپکنے کو تھا۔ ہم نیچے جا رہے ہیں، ذرا آپ جائیں تو ولید کے پاس چکر لگا لیں۔ مصطفیٰ کی بدولت باقی افراد کو بھی ICU میں جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ مصطفیٰ ان کو کہہ کر انا کو لیے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ مصطفیٰ نے نیچے آ کر ویٹنگ روم میں انا کو بٹھا کر خود ایک ڈسپوزل گلاس میں پانی ڈال کر پلایا تھا۔ ایک بات بتائیے انا، دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتی انا نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ جب اس قدر محبت تھی تو یہ فاصلے کیسے درمیان میں حائل ہو گئے تھے؟ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ عماد آپ دونوں کے درمیان میں کیسے آ گیا تھا؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا اور انا کو لگا جیسے شدت غم سے بس اس کا دل پھٹنے والا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ایک دم شدت سے رو دی اور مصطفیٰ نے بہت ترہم امیز نگاہوں سے اس کو یوں اس طرح بلکتے دیکھا۔ سبحان احمد نے قانونی کارروائی کے بعد فیضان کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتے تھے۔ اس طرح فیضان حیات علی سے سکندر سبحان احمد نام کے کاغذات تیار ہو گئے تھے۔ سبحان احمد کے خاندان والوں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کرنے پر خوب واویلا مچایا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی نے کوئی کان نہ دھرے تھے۔ اس طرح فیضان حیات علی سکندر سبحان احمد بن کر سبحان اور ہاجرہ کے ساتھ امریکہ روانہ ہوا تو حیات علی بھی واپس کینیڈا جانے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ سبحان پر انہیں بہت اعتبار تھا۔ وہ سکندر کے مستقبل سے مکمل طور پر مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کے بیٹے کو زندگی میں صرف سکھ ہی سکھ ملے گا۔ انہوں نے جانے سے پہلے مہر النساء کی طرف چکر لگایا تھا۔ مہر النساء فیضان کے سبحان کے ساتھ چلے جانے کا سن کر بہت افسردہ ہوئی تھی، تاہم اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ مہر النساء نے سبحان کے گھر کا ایڈریس ضرور لے لیا تھا۔ کبھی وہ لوگ پاکستان لوٹیں گے تو ان سے ملنے جائے گی۔ حیات علی پچھلے 4 سالوں سے بابا صاحب سے ناراض تھے۔ پاکستان لوٹنے پر بھی وہ ان سے ملنے نہیں گئے تھے، بلکہ حویلی فون کر کے گاڑی اور ڈرائیور منگوا لیا تھا۔ وہ مہر النساء سے ملنے کے بعد اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو بھی گاؤں جا کر باپ سے ملنے کا نہ سوچا تھا۔ وہ بابا صاحب کو بیٹے کی جدائی کی سزا دینا چاہتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پچھلے 5 سالوں سے بیٹے کی جدائی کی آگ میں جلتے رہے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی، وقت کا کام تھا گزرنا، اسے بھلا کون روک سکا تھا؟ بہت تیز رفتاری سے گزرا تھا۔ کم عمر بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ حیات علی مزید 5 سال کینیڈا رہے اور پھر بابا صاحب کی شدید بیماری کی اطلاع پر انہیں واپس آنا ہی پڑا۔ بابا صاحب ازد کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ حیات علی دل سے تمام قدروتیں اور بدگمانیاں مٹا کر ان کی خدمت میں لگ گئے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابا صاحب کی بیماری بڑھتی رہی تھی اور پھر ایک شب زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تو حیات علی پر اتنی بڑی جاگیر، زمینوں اور حویلی کی ذمہ داریاں آ پڑی تھیں۔ نواز تعلیم کے سلسلے میں ابھی بھی کینیڈا میں تھا، باقی حسن علی، شاہ زیب اور دونوں بچوں سمیت وہ لوگ دوبارہ مستقل پاکستان حویلی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ حیات علی مہر النساء سے ملنے گئے تھے، لیکن وہاں سے ملنے والی خبر نے ایک دم دکھی کر دیا تھا۔ مہر النساء کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر باہر کسی ملک میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی اپنی پھپھو صفیہ کے پاس تھی۔ مہر النساء نے ان سے ایک بات کہی تھی، وہ بات ابھی بھی ان کے دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ سکندر سے متعلق سبحان ہر طرح کی معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ سکندر ایک بہت ہی ذہین اور لائق بچہ تھا، اس کا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ سبحان اور ہاجرہ نے اس سے اس کے والدین سے متعلق کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اس کے باوجود وہ سبحان اور ہاجرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بہت سے غموں اور بہت سی خوشیوں کے درمیان زندگی گزرنے لگی تھی۔ کل کے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ وقت نے بہت تیزی سے پلٹا کھایا تھا۔ نواز کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی پسند پر حیات علی نے اس کی شادی وہیں کینیڈا میں ہی ماموں کی بیٹی سے کر دی تھی۔ اس طرح کچھ سال بعد حسن کے لیے بھی زبیدہ بھتیجی لائی تھی۔
زینت اور زہرہ بھی رشتہ داروں میں بیائی گئی تو شاہ زیب کے لیے بھی حیات علی نے زبیدہ کے سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی مہرالنساء کو پسند کیا تھا۔ انہیں مہرالنساء میں زیب النساء کی کسی عادات دکھائی دیتی تھی۔ کچھ اور وقت سرکہ تو سبھی لوگ اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہونے لگے تھے۔ نواز کینیڈا میں ہی سیٹل ہو گیا تھا، حسن علی کراچی جا بسا تھا، شاہ زیب نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ ایسے میں حیات علی کے دل میں گزرے لمحوں کی بے رنگی کا ملال شدت سے اجاگر ہونے لگا تھا۔ ان کا بیٹا ان سے دور غیر لوگوں میں پل رہا تھا۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ دولت، جائیداد، جاگیر اور معاشرے میں اونچا مقام، لیکن وہ کتنے بے بس تھے کہ اس اولاد کو اس کا جائز مقام نہ دلا سکے تھے۔ وہ معاشرے اور لوگوں کے ڈر سے اپنی اولاد کو دوسروں کی جھولی میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سبحان کی وکالت امریکہ میں خوب چمکی ہوئی تھی۔ باہر اور پاکستان دونوں معاملات پر اس نے اچھی پراپرٹی بنا رکھی تھی۔ کچھ پراپرٹی سکندر کے نام بھی کر رکھی تھی۔ سکندر احمد اب بڑا ہو چکا تھا، 2 سال بعد اس کی تعلیم مکمل ہو جانی تھی۔ سبحان اور ہاجرہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ ماں اور باپ دونوں کا حسن لے کر پیدا ہونے والا یہ سکندر احمد اپنی ذات میں بے مثل تھا۔ ہاجرہ اور سبحان امریکہ جانے کے بعد واپس نہیں لوٹے تھے۔ مزید 2 سال پڑھ لگا کر گزر گئے تھے۔ سکندر کی ایجوکیشن مکمل ہوئی تو سبحان اور ہاجرہ کا پاکستان چکر لگانے کا پروگرام بنا تھا۔ سکندر بھی ان کے ساتھ پاکستان آ رہا تھا۔ ان کا ارادہ کچھ ماہ پاکستان میں رکنے اور پھر واپس پلٹ جانے کا تھا۔ سکندر نے سبحان احمد اور ہاجرہ کے ساتھ پاکستان کی سرزمین میں پہلی بار مکمل ہوش و حواس میں قدم رکھا تھا۔ وہ بہت جذباتی تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد اس کی زندگی میں بالکل مختلف اور ایک نیا موڑ شروع ہوا تھا۔ تو جناب یہ ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آئی نو آپ لوگ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے یہ بھی کہ کچھ لوگوں کو افسوس ہوگا کہ شہوار اور مصطفیٰ کا سین نہیں آیا ہوگا، لیکن اس سے بڑی بات کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کون ایکچولی شہوار یا مطلب کون ایکچولی حیات علی کا بیٹا ہے اور افشاں کون ہے، اور یہ ساری سٹوری ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھ آ گیا نا۔ ابھی آگے کی سٹوری اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چل جائے گی، یا آگے بہت ساری ایپیسوڈ جو بھی آئیں گے، لیکن مین چیز جو آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، مجھے اسی چیز کا زیادہ ہو رہا ہے کہ اتنی کیوریوسٹی آپ لوگوں کو ہوگی کہ کون ہے۔ آپ لوگوں کو ویسے ہوگا تو صحیح کہ یہ فضان کون ہے، اس کا کیا سین ہے، رابعہ والا کیا سین ہے، یہ سارا کیا سین ہے۔ تو بھائی اب سمجھ آئی تم لوگوں کو کہ کیا سین ہے سارا کچھ، لیکن خیر اب اتنا زیادہ بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضان جو نام ہے وہ 2 لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بتا دوں، تم لوگ کچھ اور بھی سوچ نہ لو، جیسے کہ مہرالنساء اس ناول میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وہ زیب النساء کی بہن مہرالنساء تھی، اسی طرح اس کی بیوی شاہ زیب کی بیوی کا نام بھی مہرالنساء تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو کہ فضان 2 نام کے نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اور سیدھی بات ہے، ناول بہت اچھا ہے، اور جس طریقے سے آگے بڑھا، اور فرسٹ آف آل ہم لوگ بات کرتے ہیں، مجھے بہت گھٹیا قسم کا کریکٹر لگا صفدر کا۔ اتنا گھٹیا انسان، لالچ اور ہرس جتنا بھی کسی انسان کا بڑھ جائے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جتنے زیادہ گریڈی ہو گئے نا، آپ کو شکر کرو یار، جس حال میں ہو اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اچھے حالات بھی انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے۔ اور پھر کیا ہی کہوں یار، مجھے صفدر بہت برا لگا، اور پھر مجھے بیچارہ فضان، اس کو الگ سے، وہ بھی پیچھے ہی پڑ گئے تھے، وہ کچھ کر لیتا، اس کا بیٹا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سے کر ہی لیتا۔ سبحان اور ہاجرہ پیچھے ہی پڑ گئے تھے کہ بھئی ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں بیٹا دے دو، تو وہ بھی پھر ایک طرح سے وہ، اگر میں دیکھوں تو مجھے کہیں بھی نہ حیات علی کا قصور نہیں لگتا۔ ہاں اس کو جانے سے پہلے اس سے ضرور ملنا چاہیے تھا یا اس سے بات چیت کرتا، لیکن بہت زیادہ ان دونوں کا، دونوں طرف سے قسمت اتنی زیادہ، مطلب ان کے اتنی زیادہ ٹریجڈی وہ دکھائی گئی نا کہ اس کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ پاتا، اور ادھر سے وہ اس کو اس دن مل نہیں پاتی، وہ اس کو جانے نہیں دے رہا ہوتا چوکیدار۔ ویسے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا تو چودھری ہے اور تجھے ایک چوکیدار نہیں جانے دے رہا، تو کہتا پولیس بلوا لیتا کہ میری بیوی اندر ہے، مجھے ملنا ہے اس سے، چلو ایٹ لیسٹ وہ باہر آتی تو صحیح، لیکن پتہ نہیں، خیر سٹوری ایسے بننی تھی۔ اور پھر اگر ہم لوگ انا کی بات کریں تو انا تو بدتمیز، چلو یار کسی کو تم اعتماد میں لے لیتی، بے شک کاشفا نے بہت گھٹیا طریقے سے اس کو کیا مینیپولیٹ، اس کو بہت طریقے سے اس نے ہر طرح سے اس کو ٹارچر کیا، ٹھیک ہے؟ تو
جس طرح سے پھر اس نے ریئیکٹ کیا، پھر بھی وہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس کا بعد کا ریئیکشن بھی ایسا تھا جیسے کہ وہ بدتمیزی جس طرح سے کرتی رہی تھی، ہر ایک کا اس طرح سے طریقہ نہیں ہوتا، اس کو وہ پھر بھی کہتی رہی تھی کہ ہاں تم تو لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، وہ پھر بھی ویسی ہی ساؤنڈ کر رہی تھی کہ وہ اس پر شک کرتی ہے اور وہ فلرٹی قسم کا ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب ساؤنڈ لگا کہ وہ جان گئی تھی کہ اس کو اس نے غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے وہیں اپنا بیہیویئر رکھا. یار ایسی سچویشن میں نا جتنا مرضی آپ کسی کو آپ بتا دیتے ایک دفعہ، وہ لوگ بھی تو ڈرامہ کر سکتے تھے نا. کاشفا کو اعتماد میں لے کر اس کو بھی ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی ٹریپ کر لیتے جس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا تھا. تو یار بس یہ ساری سٹوری ایسے ہی ہونی تھی، ہمیں تھوڑا سا وہ کرنا تھا پنچ. اور یہ ولید بیچارہ پتہ نہیں کب اٹھے گا. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے پھر یہ سبحان سکندر نام کا چینج ہوا اور افشا جا کر صفیہ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ابھی بھی ادھر ہی رہ رہی ہے. تو افشا نے اپنا نام، میرا خیال ہے یہ تبندہ بوا ہے، اس نے اپنا نام چینج کیا ہوتا ہے. تو یہ باقی ابھی سارے کردار ابھی کمپلیٹلی طور پر ہمیں کردار نہیں ملے، ہمیں نہیں پتہ چلا لالا رخ کون ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس کا لالا رخ کا وہ کیا سین چلا، عبدالقیوم والا کس طرح سے انوالو ہوا ہے سارا کیس. اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے سٹوری کیسے چلتی ہے. تو پھر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی 36ویں ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.